بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ رمضان المبارک کی بابرکت راتیں ہیں، علم و آگہی کی باتیں ہیں، اور آج سابقہ پروگرامز کی طرح اس ٹرانسمیشن کے اندر بھی کچھ نئے خیالات اور نئی افکار اور گفتگو کے وہی سلسلے جو الحمدللہ پچھلے کم و بیش 22 روز سے جاری ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہمیشہ علم و آگاہی کا سلسلہ جاری و ساری رہے، علم سیکھتے رہیں، عمل کی طرف راغب رہیں، اور اپنے ظاہر کو بھی سنواریں اور باطن کو بھی سنواریں، اور یہی فکر ہم عام بھی کرتے رہیں اور اپنے لیے بھی اسے اختیار کریں۔ آج جس ٹاپک کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام انبیاء اور تمام صالحین نے اس وصف کو اختیار کیا جو آج کے ٹاپک میں شامل ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری ایسی برائیاں، بہت ساری ایسی چیزیں جن کو ہم فیل کرتے ہیں کہ وہ اچھی نہیں ہیں، بچنا بھی چاہتے ہیں، لیکن ہمیں ان طریقوں کی گائیڈ لائن جو ہے وہ شاید اس انداز میں دستیاب نہیں ہے جو انشاءاللہ آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور اللہ نے چاہا تو آپ اس پروگرام کو جب مکمل سنیں گے تو امید یہ ہے کہ یہ محسوس کریں گے کہ الحمدللہ ہم نے ایک ایسے وصف کے بارے میں معرفت حاصل کر لی ہے، یا ان اوصاف کے بارے میں ہم نے جانکاری لے لی ہے جنہیں اختیار کرنے کے بعد ہم اپنے ظاہر اور باطن کو بہت اچھے انداز سے سنوار سکتے ہیں، اپنے آپ کو مخلوق سے بے نیاز کر سکتے ہیں، اور بہت سارے فائدے جو ہیں وہ ہم اٹھا سکتے ہیں الحمدللہ۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے قناعت اور استغنا۔ مختصر الفاظ میں یہ کہیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا کردہ نعمتوں پر راضی ہوں تو یہ قناعت ہے، اور جب آپ مخلوق سے بے نیاز ہو کر رب پر بھروسہ کریں تو آپ کو استغنا حاصل ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم انشاءاللہ ڈسکس کا آغاز کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ معزز مہمانان گرامی حضرت علامہ مفتی شاہد مدنی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام اور ورحمۃ جناب اللہ مفتی محمد وبرکاتہ۔ معاذ مدنی صاحب، استاذ الاساتذہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ امید ہے کہ دونوں کے مزاج بخیر و عافیت ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اب آپ یقین کر لیجئے کہ خیر سے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اصل میں اس اظہار کا بھی ایک اپنا مزہ ہے، وہ جو مسکراہٹ آپ کے فیس سے ظاہر ہوتی ہے نا، اس کی وائب سے اور ہے۔ کیا بات ہے، ٹھیک ہے، کیا خیال ہے؟ بالکل تو ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت آپ کے تو دونوں ہی کمال ٹاپک، اور آج اس مطلب ان دونوں اوصاف کے حوالے سے جو ڈسکشن کا انتخاب کیا وہ بھی آپ کی جانب سے ہوا، تو آپ ہی پہلے سے شروع کریں۔ قناعت یعنی اللہ کی رضا پر راضی رہنا کیا ہے، کیسے حاصل کی جائے، کیا بینیفٹس ہیں، اور اگر انسان حرص و طمع کی طرف جاتا ہے تو کیا نقصانات ہیں، اس پر بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو القادر هو الحق هو المعین۔ اللہ کریم آپ دونوں کو برکات عطا فرمائے جی۔ ہمارا کل کا موضوع تھا زن رحمت یا زحمت، یا مال رحمت یا زحمت۔ مال رحمت مفتی معاذ صاحب نے ٹاپک دیا تھا زن رحمت یا زحمت۔ پھر تھوڑی مشاورت ہوئی، اور اس مشاورت کے بعد علامہ صاحب نے کہا کہ ہم کل یہ موضوع رکھ لیتے ہیں، کیونکہ ہم اناؤنس کر چکے تھے کہ قناعت پر بات ہونی چاہیے، اور میں آج اناؤنس کر رہا ہوں کہ کل کا ہمارا موضوع زن یعنی عورت، بیوی، رحمت یا زحمت۔ آپ کا عطا کردہ موضوع لائیو میں نے کنفرم کر دیا ہے، اب آپ اس سے بچ نہیں سکتے۔ اچھا، انہوں نے جملے جوڑتے ہوئے موضوع تو بھیج دیا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ واقعتاً بہت اہم موضوع ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اور آپ سے پرسنٹیج میں نکلواؤں گا کل کہ کتنے پرسنٹ جو ہے وہ زن رحمت ہے یعنی بیوی رحمت ہے، اور کتنے پرسنٹ زحمت ہے، اس کے لیے اسپیشل اور فارمولا بنا کے بالکل، اور اس میں کیا کیا چیزیں ہیں کہ جنہیں ہم ڈسکس کر سکتے ہیں۔ زر ماضی میں ہو گیا، ٹھیک ہے، زن مستقبل قریب، اگلا رکھ لیں گے زمین، زر زن زمین، کہ زمین جو ہے، بلکہ آپ زر اور زمین کو مال رحمت یا زحمت میں جوڑ دیں، زن رہ گیا تھا تو وہ ہم شامل کر لیتے ہیں، اور اس پہ انشاءاللہ ہم بڑے مثبت انداز میں بات کریں گے۔
اور کچھ موضوعات ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر ہمیں بلا جھجک بات کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, بالکل نہیں ڈرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں, اگر ہم ان موضوعات کو ڈسکس نہیں کریں گے تو بہتری کیسے آئے گی. ٹھیک ہے, اور یعنی میرا یہ ماننا ہوتا ہے کہ آپ کی طبیعت پر اگر کوئی موضوع کسی بھی وجہ سے گراں بھی ہو, آپ اس کو لازمی کریں. بلکہ اس دن ہم بات کر رہے تھے نا, جس چیز کو کرنے سے آپ جھجکیں وہ کام لازمی کریں, تبھی تو جھجک ختم ہوگی. اگر آپ ڈرتے ہی رہیں گے تو پھر وہ موضوعات اس طرح نہیں ہو پائیں گے. تو انشاءاللہ کل کا موضوع یہ فائنل ہوا. آج ہم بات کر رہے ہیں قناعت پر. ویری سمپل بات ہے یار, کہ قناعت جو اللہ نے دیا اس پر راضی. کیا بات. غیر ضروری طمع, ہرس, لالچ کا دل میں نہ ہونا, یہ اللہ کی نعمت ہے. استغنا, لوگوں سے مستغنی ہو جانا. مستغنی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے امید لگانا, اس سے امید لگانا, اس سے امید لگانا, یہ نہیں ہونی چاہیے. اور اللہ سے تعلق جوڑنا. گویا کہ میں یوں کہوں گا کہ اللہ اور رسول سے جو مستغنی ہوا وہ برباد ہوا, اور جو اللہ اور رسول سے مستغنی نہ ہوا وہ آباد ہوا. کیا بات. اور جو لوگوں سے تعلق کو مقصود سمجھ بیٹھا وہ ڈپریشن میں گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب آپ لوگوں سے امید لگاتے ہیں تو آج کے دور میں کون آپ کی امید کو پورا کرتا ہے, تو آپ پریشان رہتے ہیں. تو اپنا تعلق اللہ سے جوڑیں. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. کیا ہر ایک کا نصیب مختلف, ہر ایک کی کاوش مختلف, ہر ایک پر اللہ کا فضل اور اللہ کی عطا مختلف. تو کیوں آپ کسی سے امید لگائیں؟ جو آپ کے پاس ہے اس پر آپ راضی رہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سکون مال سے نہیں ہے, سکون شہرت سے نہیں ہے, سکون علم سے بھی نہیں ہے, سکون قناعت سے ہے. جس مال میں قناعت ہو وہ سکون, جس شہرت میں قناعت ہو وہ سکون, اور جس علم میں قناعت ہو وہ سکون. کہ آپ کے پاس جو ہے اس سے آپ مطمئن ہیں کہ میرے رب نے جو مجھے عطا کیا ہے میں اس پہ راضی, اور حل من مزید کی طلب ہی نہیں. ٹھیک ہے, گویا کہ ہم اسے یوں کہتے ہیں کہ جب قناعت آتی ہے تو بندے کا حال یہ ہوتا ہے کہ پھر اسے نہ شوق کمال ہوتا ہے نہ خوف زوال ہو. سبحان اللہ. اور کیسی چل لائف ہے کہ آپ کو طلب ہی نہ ہو کہ آپ کو مرکزی صوفے پہ بٹھایا جائے, آپ کو طلب ہی نہ ہو کہ کوئی آپ سے ہاتھ ملائے, آپ کے اندر طلب ہی نہ ہو کہ کوئی آپ کے ہاتھ چومے, آپ میں طلب ہی نہ ہو کہ کوئی آپ کے نام کے ساتھ علامہ, فہامہ, مفتی, فلاں فلاں لگائے. اب یہ طلب ہی نہیں ہے تو کتنی سکون والی لائف ہے. ہمارے یہاں کئی لوگ پریشان کس بنا پہ رہتے ہیں کہ پروگرام میں گئے, یار انہوں نے مجھے نیچے کیوں بٹھا دیا. اب وہ 4 گھنٹے تک سوچ سوچ کے تھک گئے, یار انہوں نے مجھے سائیڈ والے صوفے پہ کیوں بٹھا دیا, مرکزی صوفے پہ مجھے کیوں نہیں بٹھایا, یا پچھلی رو میں بٹھا دیا, پچھلی رو میں کیوں بٹھا دیا, یا یار وہ فلاں جو بندہ تھا اس نے مجھے صحیح طرح ہاتھ کیوں نہیں ملایا, یا وہ جو میرا شاگرد تھا اس نے میرے ہاتھ کیوں نہیں چومے. ٹھیک ہے, اب یہ کتنی بڑی بیماری ہے. ہم سسرال والے ہیں, سب پہ پھول پتیاں ڈالی, مجھ پہ کیوں مجھ نہیں سے ڈالی, پتیاں کیوں نہیں ڈالی, مجھے ہار کیوں نہیں پہنایا بھائی. بالکل ایسا ہی ہے. مسکرا کر دیکھا تک نہیں. اب آپ سوچیں کہ شوق کمال ختم ہو گیا, کتنی چل لائف ہے, سکون والی زندگی. اچھا پھر کمال اللہ کے فضل سے تو مل ہی جاتا ہے نا, جو نصیب میں آپ کے کمال ہے, آپ کے کمال ہے وہ تو ملے گا نا. اب کمال مل گیا تو اگلی ٹینشن کیا ہوتی ہے, یار کہیں یہ چھن نہ جائے. کیا چل لائف ہے کہ مل گیا تو خوف زوال نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے, نہ کمال سے سروکار نہ زوال سے سروکار, جس حال میں مجھے میرا رب رکھے مجھے اس حال سے سروکار. کیا بات ہے. پھر آپ کو غم میں مزہ آتا ہے, پھر آپ کو دکھ میں مزہ آتا ہے, پھر آپ کو رنج میں مزہ آتا ہے. جے سونا میرے دکھ وچ راضی, سکھ نو میں چولہے پاواں. یعنی میرا رب اگر میرے دکھ میں راضی ہے, درجات بلند ہو رہے, تو مجھے سکھ سے کیا کرنا, میں سکھ کو چولہے میں ڈال دوں اور میں اپنے دکھ پر راضی ہوں. اگر یہ زندگی چاہتے ہیں کہ نہ شوق کمال ہو نہ خوف زوال ہو, رب کی رضا مقصود ہو, تو پھر قناعت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا چاہیے. اور اب ہم اس موضوع کو تھوڑا کھولتے ہیں, اس پر بات کرتے ہیں کہ بلا شبہ اس وقت
قناعت بھی عنقا ہے، جو ہم نے کل بات کی تھی، عوام میں نہیں خواص میں بھی۔ آپ دیکھیں بے چین نظر آتے ہیں، مضطرب نظر آتے ہیں۔ ایک بندہ درس نظامی کر کے فارغ التحصیل ہو رہا ہے، قناعت نہیں آ رہی، اپنے دکھ سے دکھی نہیں، دوسروں کے سکھ سے دکھی ہے۔ میرے پاس گاڑی نہیں ہے، اس سے مجھے پریشانی نہیں ہے، علامہ عثمان صاحب کے پاس گاڑی کیوں آ گئی، اس سے رات کو نیند نہیں آ رہی اور کروٹیں بدل رہے۔ اب آپ سوچئے کہ کتنا بڑا عذاب ہے یہ کہ آپ کو اپنے دکھ سے سروکار نہیں، یہ دوسرے کے سکھ سے سروکار ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی جسے کہتے ہیں نا کہ پسماندہ فکر ہے، اور یہ بہت بڑی بیماری ہے، اور ہمارے ایرا کے اندر یہ بیماری زیادہ نظر آتی ہے۔ میں باہر ممالک میں جب اسفار کرتا ہوں، آپ یقین کیجئے کسی کو کوئی سروکار ہی نہیں ہوتا کہ میرے برابر میں کس کی گاڑی کھڑی ہوئی ہے، کون سی گاڑی کھڑی ہوئی ہے، کون رہ رہا ہے، کس نے کیا پہنا ہوا ہے، واسطہ ہی نہیں۔ چہرے بتاتے ہیں، سکون وہ جو ہے چہروں پر آیا ہے۔ ہمارے یہاں چہرے بتاتے ہیں کہ مطلب فیس از دا انڈیکس آف مائنڈ۔ تو یہ جو قناعت ہے، اس کے بارے میں ہم بات کریں، اور اسے ہم کس طرح منتقل کر سکتے ہیں۔ مجھ سے پوچھیں گے تو پھر میں وہی والا جواب دوں گا جو مکرر جواب ہے کہ صحبت صالحہ، صحبت اولیاء، صوفیاء کی صحبت میں بیٹھیں، قناعت آ جاتی ہے۔ اس ٹاپک کو تھوڑا سا میں پٹری سے اگر اجازت اتارے ہو تو اتار دیتا ہوں۔ بس کچے میں مت اتاریے گا۔ نہیں فل موٹر وے ہوگا انشاءاللہ۔ یہ ریل گاڑی کو اس جگہ سے پٹڑی سے اتار رہے ہیں جہاں پہ برابر میں موٹر وے بھی چل رہی ہے، تو یہاں سے اتر کے موٹر وے پہ آ گئے۔ ڈیزائن پہلے سے ہی سارا میپ موجود ہے۔ بتائیے، تھوڑا سا بیک پہ جاتے ہیں۔ بات کیا آج انسانیت جہاں کھڑی ہوئی ہے ورلڈ وائڈ گلوبلی، اس کو ہم کہتے ہیں ڈیولپڈ ایرا، ترقی یافتہ۔ کیا خیال ہے؟ لیکن کیا ریئلسٹک بیسس پہ ہم ترقی یافتہ ہیں یا نہیں، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا۔ اور نمبر 2، قناعت کہاں سے ایک گولڈن کی تھی جو اللہ نے ہمیں دی ہوئی تھی، کہاں سے ہم سے چھٹی، اور ہوتے ہوتے پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آتی چلی گئی۔ اس کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، 2-4 منٹ لگیں گے، اللہ کرے گا کہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پریزنٹ کرنے میں کامیاب ہو سکوں گا۔ ہم ایک دور گزرا جس کو ہم کہتے ہیں پتھر کا زمانہ۔ پتھر کے زمانے کے مقابلے میں آج ہم کہتے ہیں انسان بہت ترقی یافتہ ہے، ہمارے پاس بجلی ہے، گیس ہے، ہم زمین کو کھود دیتے ہیں، ہم معدنیات نکالتے ہیں، بڑے بڑے شپ بنا لیتے ہیں، یہ دنیا کے انقلابات ہم لے کر آ گئے۔ اس کے مقابلے میں پتھر کا زمانہ، ہم کہتے ہیں آج کا انسان اس سے زیادہ ترقی یافتہ ہے۔ سوال یہ کہ کیا واقعی میں وہ ترقی یافتہ ہے؟ اگر آج کا انسان پتھر کے زمانے کے انسان سے زیادہ ترقی یافتہ ہوتا تو آج کا انسان اس زمانے کے انسان سے زیادہ صحت مند ہوتا، آج کا انسان اس زمانے کے انسان سے زیادہ پرلطف زندگی گزار رہا ہوتا، پرسکون زیادہ ہوتا، اس کو اپنی زندگی میں وقت زیادہ مل رہا ہوتا۔ لیکن کیا ایسا ہے؟ زیرو۔ پتھر کے زمانے کا انسان تو چٹان پہ بیٹھ کر چاند تاروں کے بارے میں سوچ سکتا تھا، آج اپنی بیوی بچوں کے بارے میں بھی سوچنے کا ٹائم نہیں، کھانا کھا رہا ہوتا ہے اور ایک بیل بجتی ہے اور سیٹ کا آرڈر آ جاتا ہے، وہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ پہلے پتھر کے زمانے کا انسان ٹارزن کی طرح درختوں سے درختوں پہ چھلانگ مارتا ہوا یا چٹانوں پہ پہاڑوں پہ چڑھتا ہوا دوڑتا ہوا چڑھ جاتا تھا، اس کو ہارٹ اٹیک نہیں پڑتا تھا۔ یہاں دروازے سے نکل کے 10 قدم اگر دوڑ جائے تو دھڑ کر کے نیچے گر پڑے گا۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کسی کو مارنا ہو نا تو اسے دوڑانا شروع کر دو، 15 منٹ تک خود ہی مر جائے گا، مارنے کی ضرورت نہیں۔ کیا تھا پتھر کے زمانے کا جو انسان تھا، اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت میں ایک چیز رکھی کہ وہ اسباب اور وسائل کو فوکس کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے، لیکن انسانوں میں جو سب سے ذہین طبقہ ہے نا، وہ ہے پیغمبروں کا طبقہ، اور پیغمبروں نے کبھی بھی ان اسباب اور وسائل کو ترجیح کے اوپر نہیں رکھا۔ کیا بات ہے! وہ اگر چاہتے تو اپنی ذہانت و فطانت سے جس ایرا کو یا جس سائنٹیفکلی اور جس مادی ترقی کو ہم دیکھ رہے ہیں اس سے 1000 گنا زیادہ ترقیاں اپنے زمانے میں پیدا کر سکتے تھے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام ٹوٹا ہوا پیالہ استعمال کرتے تھے جو روایتوں میں لکھا ہے، اور ایک دفعہ دیکھا کہ بغیر پیالے کے ہاتھ سے پانی پیا جا سکتا ہے تو انہوں نے اس کو بھی صدقہ کر دیا اور ہاتھ سے پانی نوش فرمانا شروع کیا۔ سبحان اللہ۔ اتنی قناعت، اسباب اور وسائل کو اتنا زیادہ نظر انداز کرنا اور فوکس اللہ تعالیٰ پر رکھتے ہوئے چلنا، اور یہی اگر غور کیا جائے، ہم نے جتنا زیادہ اسباب اور وسائل حل من مزید، ایک مقولہ مشہور ہوا، ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ کیا خیال ہے؟ نیسیسٹی از دا مدر آف انوینشنس۔ تو یہ مقولہ کیا ہوا یہ کہ خدا نے فطری طور پر ہماری کچھ ضرورتیں رکھی تھیں،
ہم نے معاشرتی طور پر سائیکلوجیکلی اور دسیوں پہلوؤں کو دیکھتے ہوئے اپنی ضرورتیں ہم بڑھاتے گئے ہر اعتبار سے۔ اچھا جتنے ہم اپنی ضرورتوں کو بڑھاتے گئے ہم ان ضرورتوں کا خود کو محتاج اور پابند اور ان کے آگے مجبور سمجھتے چلے گئے، اور اس کے لیے ایک وقت ایسا آیا کہ پہلے انسان جس کے لیے اسباب و وسائل تھے اب ان اسباب و وسائل کے لیے انسان ہو کے رہ گیا۔ میں اپنے گھر کے لیے کماتا ہوں، بے جان گاڑیوں کے لیے کماتا ہوں، میں اپنی انسان کی عزت کم اور اس کی گاڑی کی عزت زیادہ، اس کے برانڈڈ کپڑے کی عزت زیادہ ہے، اسی لیے کپڑا اچھا والا ہوگا تو مجھے عزت ملے گی، کپڑا ہلکا والا ہوگا معاشرہ اس نہج پہ آ گیا کہ عزت نہیں مل رہی ہوگی۔ لب لباب خلاصہ یہ کہ قناعت اسباب اور ریسورسز کی کمی پر ذہنی اور فکری طور پر راضی ہو کر اسی میں خوش رہنا اور خالق کے اسباب سے لو لگا کے رکھنا، یہ ہے اصل فلسفہ۔ اس کے مقابلے میں جب ہم اسباب کے پیچھے بھاگے تو کالونیلزم، انڈسٹریلزم، عالمی سطح کے اوپر یہ جو اسباب کی ایک جنگ جو اکنامکس کے اندر ہم پڑھتے ہیں کہ لمیٹڈ ریسورسز ہیں اور ان کی تقسیم کاری کے لیے کچھ فارمولے لے کے آؤ اور ملکی معیشتیں اور انفرادی معیشتیں اور اقتصادیتیں، اس کا پورا ایک گورکھ دھندا سجا لیا گیا۔ اس سب کے پیچھے کیا ہے؟ اس سب کے پیچھے یا تو کیپٹلزم بیٹھا ہوا ہے یا اس کے پیچھے سوشلزم بیٹھا ہوا ہے، لیکن وہ سب کے سب فوکس کرتے ہیں ان اسباب اور ریسورسز کو، اور پوری دنیا میں اس کے پیچھے جنگیں ہو رہی ہیں۔ اس کے مقابلے میں وہ مینٹیلٹی کہ میں کہوں کہ میں یہاں پہ مسافر ہوں، جو میری ریئلسٹک بیسس پہ نیڈز ہیں وہ پوری ہو جائیں اور مجھے دوسرے کے منہ کا نوالا نہیں چھیننا، میں اپنی چیزوں پر خوش ہوتا چلا جاؤں، یقین کیجئے یہ وہ راحت اور سکون پیدا کر دیتی ہے زندگی میں کہ آدمی حیران رہ جائے۔ اسی کی ایک ایگزامپل لاسٹ میں اسی سلسلے میں جوڑوں، امید ہے کہ اس آئیڈیالوجی کو ہم انڈرسٹینڈ کر سکیں گے۔ اس وقت جو انوائرمنٹلسٹ سائنٹسٹ ہیں وہ تو ہم مسلمانوں سے زیادہ تنقید کرتے ہیں اس انڈسٹریل انقلاب کے اوپر۔ آپ نے فراریاں بنا لی، آپ نے گاڑیاں بنا لی، لیکن ان کو بنانے کے پیچھے جو کیمیکل آپ نے ریلیز کیا اس سے سمندر کا پانی گندا، اوزون کی آپ جو یہ فضائی آلودگیاں پیدا کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ لگژریز، یہ ترقی، یہ دنیا، یہ اسباب، یہ انسٹرومنٹس، ان کو تیار کرنے کے پیچھے جو کیمیکل ریلیز ہو رہے ہیں، ان کے پیچھے جو معدنیات کو کھود کے نکالا جا رہا ہے، زمین کے اندر کے بیلنس آؤٹ ہو رہے ہیں، جو بڑے بڑے پانیوں کے بند بنا کر اس کو پانیوں کے ذخیرے کیے جا رہے ہیں، اس کی وجہ سے زمین کی موومنٹ میں سیکنڈز کے اندر فرق پیدا ہو رہا ہے، ہمارے گلیشیئر پگھل رہے ہیں، ہماری اوزون پھٹنے کے قریب آئی ہوئی ہے۔ یہ جس کو آپ اور میں سہولت سمجھتے ہیں، پلاسٹک بیگز یا پلاسٹک کی پانی کی بوتلیں، ان سب کے نتیجے کے اندر جو زمین کو کینسر، پلاسٹک کے کینسر ڈیزالو نہیں ہوتا ہے، نیچرل سائیکل کو ہٹ کر رہا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں مجموعی طور پر حضرت انسان کے اندر قناعت کے مادے کی کمی کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ کیا فرماتے ہیں اللہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر یہ بھی فیکٹری چلا رہے ہیں، پتہ ہے نا آپ کو، یہ جتنی میں دیکھیں کہہ رہا ہوں، یہ کی بھی فیکٹری چل رہی ہے گجرا پہ، اور گجرا چلنا برا نہیں ہے، نہیں میں کب کہہ رہا ہوں، میں تو ویسے ایک خبر دے رہا ہوں۔ ہم میں ایک بزنس مین جو ہے وہ علامہ عثمان لاکھانی صاحب ہیں، اور میں اسے یوں جوڑ رہا ہوں کہ ہم ایک بار سفر میں تھے، یاد ہے وہ دھواں نکل رہا تھا اور اس پہ ہماری بات ہوئی تھی، وہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں مجھے وہ منظر یاد آ رہا تھا، اتنی شدید تکلیف دہ تھا، اور کیمیکلز کو وہ پانی کے اندر ڈالنا۔ 4 روز سے ہم جہاں پر ہمارا کراچی آفس ہے اس کے سامنے ایک فیکٹری ہے، وہ اتنا زبردست قسم کا دھواں پورے اس میں انوائرمنٹ کے اندر پھیلا رہی ہے۔ سحری کے بعد وہ لوگ یہ کام کرتے ہیں، میں دیکھ کر حیران ہے کہ میں کہتا ہوں کہ یار کیا فضا کا حال کر دیا۔ بالکل۔ اچھا تو حضرت یہ جو ہم بات کریں نا قناعت کے حوالے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور یہ نعمتیں کتنی ہیں؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، شمار نہیں ہو سکتی، یعنی ان گنت چیزیں موجود ہیں لیکن خوشی نہیں ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا حالانکہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بھی واضح فرما دیا کہ جو تمہارے مقدر میں ہے نا، عزت، شہرت، دولت اور جتنے بھی اسباب زندگی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تمہیں سب عطا فرمائے۔ کسی ایک فرد کے حوالے سے بھی اس میں ایک ذرہ بھی کمی کا کوئی امکان نہیں ہے، چاہے وہ ایفرٹ کرے یا نہ کرے۔ بالکل وہ جو آیت کریمہ ہے نا، فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، یعنی آسمان میں جو رزق ہے نا اس کا تم سے وعدہ کر لیا گیا، وہ جو تمہاری قسمت میں ہے اس کی تقسیم تمہارے لیے ہو گئی ہے۔ اب بات کیا ہے، آج ہمارے پاس یعنی ایک شخص ہے نا، اس کے والدین سلامت ہیں لیکن اسے اس نعمت کا احساس نہیں ہے،
بہترین اولاد ہے وہ مطلب اس کو کاؤنٹ نہیں کرتا. گھر موجود ہے چاہے وہ رینٹ کا ہے یا ذاتی ہے, لیکن اس کے باوجود وہ اس کو نعمت شمار نہیں کرتا. اسی طریقے سے مطلب اسباب زندگی بہت سارے اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں, ایک انوائرمنٹ بنا ہوا ہے, دوست یار ہیں, آپ کے پاس ایک شہریت ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کے پاس اللہ نے برتنے کا سامان دیا ہے, مال ہے, کپڑے ہیں, ساری چیزیں, لیکن اس کے باوجود انسان یہ سوچتا ہے کہ یار ابھی اسٹرگلنگ باقی ہے, اور جب میں وہ لے لوں گا تب خوش ہو جاؤں گا, اور ان چیزوں کو وہ انجوائے نہیں کرتا. حالانکہ ایک شخص اگر غور کرے, یعنی ان گنت کسی کو کوئی چیزیں دے دی جائے, مثال کے طور پر کہ جو فیکٹری کی بھی ہم بات کر رہے ہیں, ایک باس اپنے کسی امپلائی کو ساری نعمتیں دے اور اتنا نوازے کہ وہ شمار نہ کر سکے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اگر وہ خوش نہ ہو تو صحیح بات. تو کتنی بڑی مطلب محرومی کی بات ہے. تو آج بات یہ ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسمانی صحت دی, اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر قسم کی مطلب سمجھنے کی فیسلٹیز دیں کہ ہم اپنی زندگی کو بہترین انداز میں گزارتے ہیں, لیکن ہم خوش کیوں نہیں ہیں؟ اور وہی آپ کی والی بات کہ ہم جو ہے نا وہ جب دوسروں سے اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں, سب سے اب بڑا دیکھیں مسئلہ 3 اسٹیپ بنتے ہیں اس کے اندر. ایک بندہ کمپیئر کرے اپنے آپ کو نیچے والوں سے, شریعت کہتی ہے محمود ہے, بہت اچھی بات ہے. دوسرا یہ کہ آپ اپنے آپ کو کسی سے کمپیئر نہیں کرتے, نہ اوپر والوں سے نہ نیچے والوں سے, جو اللہ نے دیا اسی میں راضی ہیں, تو بہت اچھی بات ہے, یہی قناعت ہے. لیکن جب آپ اپنے آپ کا تقابل کرتے ہو اوپر والوں سے, اب کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کے پاس ہے نا وہ سب بے مزہ ہو جاتی ہیں چیزیں. مطلب سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آپ دل میں کہتے ہو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, تو اس کا کوئی علاج ہے؟ اچھا, پھر اس میں آخری بات جو بڑا مین مطلب جو فوکس پوائنٹ ہے وہ کیا ہے کہ جب آپ یہ تقابل کرتے ہو, اور اس وقت معاشرے کی جو بڑی تعداد ہے وہ اس چیز کے اندر مبتلا ہے, اپنے آپ کو خاندان کے لوگوں سے مطلب کمپیئر کرنا, یا مارکیٹ کے لوگوں سے, یا سوسائٹی کے دیگر افراد سے, اس کا لاس یہ ہوتا ہے. آپ کسی بھی اسٹیپ پر جب آتے ہو نا تو آپ کو اپنے سے اوپر والا کوئی نہ کوئی نظر آتا ہے. اب آپ جب وہاں پہنچنے کی کوشش کرتے ہو پھر آپ کو اپنے سے اوپر والا کوئی نظر آتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کیا زندگی کے اندر ہم صرف چیزوں کے حصول کی مشین بنے رہیں گے؟ صحیح بات. ہم یہی اسٹرگلنگ کرتے رہیں گے اور بالآخر قبر میں چلے جائیں گے. تو کیوں ہم اپنی لائف کو انجوائے نہ کریں؟ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں دی اس کو ہم کیوں مطلب اس سے لطف اندوز نہ ہو؟ کیا خیال ہے؟ بالکل ایسے, بالکل کیا ایسے. فرماتے دیکھیں, بہت اچھی آپ دونوں احباب نے گفتگو کی ہے. تھوڑا سا ہم اسے جو ہے نا عوامی سطح پہ لاتے ہیں, جو لوگ ابھی ہمیں دیکھ رہے ہیں, کہ ان کی زندگی میں قناعت. ہمارے معاشرے میں کچھ چیزیں, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہمارے لوگ برے نہیں ہوتے, کچھ چیزیں آ جاتی ہیں. اب ایک بندہ آپ کسی ایک فیملی میں پیدا ہو گیا, اور اس فیملی کی کچھ مذموم صفات تھیں, تو وہ بچے کے اندر آ گئیں, تو بچے کا تو قصور نہیں ہے نا, وہ اس فیملی میں پیدا ہو گیا, آپ اس کی تربیت کریں. بیسیکلی جو قناعت ہے نا وہ ایک لطیفہ روحانی ہے. کیا بات؟ ہم اسے نعمت روحانی کے طور پہ سمجھتے نہیں ہیں, ڈسکس نہیں کرتے ہیں, اپناتے نہیں ہیں. نمبر 1. اچھا, کچھ چیزوں میں میرا ماننا کیا ہوتا ہے کہ انوائرمنٹ یا مرور زمانہ کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں, جسے ہم کہتے ہیں عرف بدلنا. تو جب عرف بدل رہا ہوتا ہے نا, تو اس عرف کو جتنا بہتر میں جانتا ہوں, اتنا بہتر آج سے 200 سال پہلے آنے والا صوفی اور فقی نہیں جانتا. تو مجھے یہ رائٹ دیا جائے کہ میں اپنے عرف کے مطابق اسی چیز کو, اس کی اسپرٹ تبدیل کیے بغیر اپنے عرف کے مطابق اسے ٹریٹ کروں اور ڈھالوں. اس پر اگر کوئی مجھے دقیانوسی کہے گا یا مجھے کوئی غلط کام کرنے والا کہے گا تو میں اس سے اختلاف کروں گا, اور میں یہ جرات کرتا ہوں. اور وہ ہمارے ہاں کچھ ایسے ٹھیکیدار قسم کے لوگ ہوتے ہیں, تو ان کی تو چونکہ میرے تک رسائی نہیں ہے تو وہ کچھ کر نہیں پاتے, اور میں جب اس طرح کا موضوع آتا ہے تو میں اپنے عرف کے مطابق وہ چیزیں بتاتا ہوں. اب ہمارے عرف میں مٹیریلزم لوگوں کے اوپر حاوی ہو چکا ہے. آپ میں 3 سال کی ٹرانسمیشن کر لیں, اس مٹیریلزم کو ختم نہیں کر سکتے. اب یہ والا جو رونا ہے نا, یہ ہمارا وہ رونا ہے کہ جس میں ہمارے آنسو ضائع ہوں گے, ہماری امیدوں پر پانی پھرے گا. ایلن مسک نے نہیں سمجھنا, ایپل والوں نے نہیں سمجھنا, پنکھوں والوں نے نہیں سمجھنا, اے سی والوں نے نہیں سمجھنا. وہ ایک جس طرح حاوی آ چکے ہیں وہ چلتا رہے گا. اب ہم کیا کریں جی, ان لوگوں نے تو ہمیں سننا ہی نہیں ہے, سمجھنا ہی نہیں ہے, اور پتھروں کے زمانے میں ہم جا ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے, اب ہم کیا کریں گے, ہم یہ کریں گے کہ ہم اپنا مائنڈ بدلیں گے. میں آپ کو نہیں بدل سکتا,
میں آپ کو نہیں بدل سکتا بھائی، میں اپنے آپ کو تو بدل سکتا ہوں نا، میرا اپنے اوپر تو کنٹرول ہے. میں اپنی سوچ کو مولڈ کرنا شروع کر دوں، تبدیل کرنا شروع کر دوں. سب سے پہلے تو جو مٹیریلزم کی آپ نے بات کی ہے اس کے بارے میں یہ سمجھ لوں کہ یہ مٹیریل اصل نہیں ہے، واہ، اصل ہے میرے اندر رکھی ہوئی وہ روحانیت، جسے کسی نے لطیفہ سر کہہ دیا، کسی نے لطیفہ خفی کہہ دیا، کسی نے لطیفہ اخفا کہہ دیا، کسی نے لطیفہ ذکر کہہ دیا، لطیفہ قلب کہہ دیا. میں اسے پہچان لوں. وہ کہا گیا نا کہ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، وہ قناعت جو ہے وہ سراغ زندگی ہے، اسے پا لے. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. ٹھیک ہے. ہمارا ایک ڈائریکٹر تھا، مجھے یاد آ گیا، وہ بڑا مزاحی آدمی تھا. وہ یہ شعر پڑھتا تھا علامہ اقبال کا، تو وہ کہتا تھا تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن. وہ کہتا تھا تو اگر میرا نہیں بنتی نہ بن، اپنا تو بن. کیا پڑھ رہا ہے؟ کہتا ہے سویٹر. میری بیوی سویٹر بنتی ہے تو میں اس کو بولتا بھائی تو اگر میرا نہیں بنتی نہ بن، اپنا تو بن. خیر وضاحت میں نے یہ بات مجھے سر دست یاد آ گئی. تو اب وہ جو ہمارے باطن میں لطیفہ رکھا گیا ہے اس جیسے حافظ کیفیت صاحب کو قرآن پڑھتے ہوئے متشابہ لگتا ہے. جی ہاں. نہیں نہیں بڑا مزیدار دیکھ متشابہ. نہیں، یہ یار ایک تو تھوڑا سا اس نے پتا ہے کیا کیا آج، اس نے پہلے تو گاڑی کو پٹڑی سے اتارا موٹر وے کے نام پہ. موٹر وے پہ اتارنے کے بعد پھر یہ سیدھا وہ جو تھل کے کچا ہے نا اس کے اندر گاڑی. جب میں اس کو سن رہا ہوں کہ یار ہم نے بنیاد کیا رکھی تھی. یہ متشابہ نہیں ہے، یہ مزاح ہے. ٹھیک ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو لطف دیتی ہے درمیان میں. خیر ہماری بات کی بہت سیریس بات چل رہی تھی، گاڑی کچے میں اتر گئی دوبارہ. اب دوبارہ میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ کیا تھی کہ وہ جو ہمارے اندر لطیفہ، روحانیت، نورانیت رکھی گئی ہے نا، اس کو ہم پہچاننا شروع کر دیں. جب آپ میں وہ شعور آ جائے گا کہ آپ قناعت والے ہوں گے، ٹھیک ہے، آپ کے اندر یہ کیفیت ہوگی کہ مجھے حال سے سروکار نہیں، مجھے میرے رب کی رضا سے سروکار ہے. کیا بات ہے. تو خود بخود یہ چیز آپ میں پیدا ہو جائے گی. حضرت اچھا میں اس پر جی ایک بولیے. جملہ ایڈ کر کے پھر آپ اپنی بات کو کنٹینیو کریں. جب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سے سروکار ہے نا، تو یہ کیسے ہوگا؟ مطلب ذکر کی طرف کیسے آئیں؟ جب آپ اپنی نعمتوں میں خوش ہوں گے نا تو پھر پروردگار کو یاد کریں گے جس نے یہ سب کچھ دیا ہے. کیا بات ہے، کیا خیال بات ہے؟ سبحان اور اگر اللہ، ہم سبحان اس اللہ. قناعت کو نہیں پا سکے تو پھر ہم خوشی نہیں ہوں گے، رب کو کیسے یاد کریں گے؟ اچھا میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ماں اگر قناعت شعار ہے تو اولاد کیا بنتی ہے؟ صاحب قناعت. کیا بات. اور ماں یا باپ اگر فضول خرچ ہے تو اولاد کیا کرتی ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ امیڈیٹ فیملی میں اگر اوپر قناعت ہے نیچے آئے تو گی. ان کی بات سے، ان کے عمل سے، کیسے کیسے حالات میں ہماری والدہ نے گزارا کیا، ہم نے انہیں دیکھا تو وہ چیز ہم نے عملی طور پر ان سے لاشعوری انداز میں سیکھی. اب آج کل کا مسئلہ کیا ہے کہ ہماری والی جو جنریشن ہے نا، یعنی جو نئی جنریشن آ رہی ہے ہمارے بعد والی، وہ مٹیریلزم کو دیکھ رہے ہیں. اچھا وہ کس سے دیکھ رہے ہیں پتہ ہے؟ وہ اپنے والد سے بھی دیکھ رہے ہیں مٹیریلسٹک، والدہ مٹیریلسٹک، استاد ہر مٹیریلسٹک. سائڈ سے. سر استاد مٹیریلسٹک، دینی استاد، پیر مٹیریلسٹک. اب آپ مجھے بتائیے بچا گیا. کہ جب وہ مطلب دیکھے گا ان ساری چیزوں کو تو آٹو پر اس میں یہ چیزیں آنا شروع ہو جائیں گی. اچھا اس میں ہم بھی بھول جاتے ہیں، ٹو بی ویری آنیسٹ، چونکہ ہم بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں، کئی بار ہماری توجہ نہیں رہتی. میرا ماننا کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کو یہ پتہ چلا کہ اگر آپ صاحب قناعت ہو گئے تو آپ حاسد نہیں رہیں گے، کیا بات. اگر آپ صاحب قناعت ہو گئے تو آپ میں لالچ نہیں ہوگی، کیا بات ہے. اگر آپ صاحب قناعت ہو گئے تو آپ میں اطمینان آ جائے گا. اب یہ تین باتیں ذہن میں رکھ لیں کہ آپ کا حسد ختم ہو گیا، آپ میں طمع یعنی لالچ ختم ہو گئی، اور آپ میں اضطراب ختم ہو گیا. بہت بڑی بات ہے. تو اب آپ سوچئے کہ آپ کی زندگی میں کیا سکون ہوگا کہ آپ جس حال میں ہیں پرسکون. کیا بات. یعنی ایک بندہ ہے جس کے پاس سب کچھ ہے لیکن وہ بے چین ہے، اور قناعت کتنی بڑی دولت ہے کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے پھر بھی اطمینان اور سکون ہے. یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ اپنے قلب کا تعلق اپنے رب کے ساتھ. اچھا اس میں ایک بات ہے، ہم نے قناعت پر کافی ساری ڈسکشن کی ہے،
استغنا کے حوالے سے بھی بات ہونی چاہیے. مجھے آپ کی بات سے یہ بات یاد آئی کہ جب انسان مطلب ماں باپ کے اندر اگر کوئی ایسا وصف ہوتا ہے تو اولاد کے اندر بھی آتا ہے. ہمیں اپنے بچوں کے اندر ایک چیز کو مطلب پیدا کرنا ہوگا, وہ یہ ہے کہ ان میں استغنا اس انداز کا ہو کہ وہ ہاتھ پھیلانے سے بچیں, مانگنے سے بچیں. یہ بڑی پیاری چیز ہے. کیا بات, ورنہ کہیے آپ مکمل. بات یہ ہے کہ ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں ایک تعداد ہے جو لوگوں سے لو لگاتی ہے, اس سے فلاں چیز مانگنی ہے, اس سے یہ مانگنا ہے, اس سے وہ مانگنا ہے. مطلب کسی نہ کسی زاویے سے پھر چاپلوسی اور دیگر چیزیں بھی اس میں مطلب جنم لیتی ہیں درمیان کے اندر. اپنی اولاد کو اگر ہم بے نیازی سکھا دیں کہ یار کوئی بھی چیز اگر تمہیں چاہیے نا, تم اپنے رب سے مانگو اور اپنی ذات پر اپنے نصیب پر اعتماد کر کے تم اسٹرگل کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تمہارا نصیب ضرور عطا فرمائے گا. کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ایک استغنا والا جو سلسلہ ہے وہ زبردست. کمپیوٹر کی جو بیسک لینگویج ہے نا وہ ہے 0-1 کی, اسی سے پوری کمپیوٹر کی دنیا آباد ہوتی ہے. 0 اور 1, 0 کے بغیر 1 فائدہ نہیں دے پاتا, 1 کے بغیر 0 فائدہ نہیں دے پاتا. ایسا ہی ہے نا. یہ جو استغنا اور قناعت ہے نا, یہ دونوں اتنے قریب کے وصف ہیں کہ آپ کہہ لیجئے کہ قناعت کے نتیجے میں استغنا پیدا ہوتا ہے, یا یوں کہہ لیجئے کہ استغنا کی وجہ سے قناعت پیدا ہوتی ہے. لازم و ملزوم کرتے ہیں. لازم و ملزوم ہو جاتے ہیں. ایک چیز یہ. اچھا حضور, اگر ہم غور کریں نا تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت ایک دوڑ لگی ہوئی ہے, اور وہ دوڑ پتہ ہے کون سی ہے؟ یعنی ہر کوئی, ہمارے آڈینس بھی ذرا غور کریں, میں بھی غور کروں. عدم کی دوڑ. جو میرے پاس نہیں ہے نا میں اس کو مانگ رہا ہوں, حاصل کر رہا ہوں, اس کے لیے محنت کر رہا ہوں, اس کو یعنی میں مائنس کے پیچھے بھاگے جا رہا ہوں. یہ سوچ کر آئے تھے اچانک آئیے؟ اچانک آئیے. یار کمال بات آئی ہے, عدم کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. ہاں, اور اس مائنس کے پیچھے میں اپنے پلس کو فراموش کیا ہوا ہوں. جو ہے اس پر خوش نہیں ہے. بالکل. میں اپنی موٹر سائیکل کی لذت کو نظر انداز کر رہا ہوں پجیرو کے پیچھے, اور پجیرو میرے لیے مائنس ہے. اچھا جب پجیرو آ جاتی ہے تو وہ کیا ٹیسلا والی کے پیچھے میں اپنی پجیرو کی لذت کو بھولا بیٹھا ہوں. کیا خیال ہے؟ تو لب لباب یہ کہ قناعت کی ایک بہت بڑی برکت یہ ہے کہ جو موجودہ نعمت ہے نا اس کی لذت ملنا شروع ہو جاتی ہے, اس کا لطف آنا شروع ہو جاتا ہے. کیا فرماتے ہیں؟ بالکل صحیح بات ہے. انہوں نے مطلب بہت اچھے انداز میں اس کو بیان کیا کہ بھائی عدم کے پیچھے نہ بھاگیں, ورنہ جو موجود ہے اس کے آپ لطف. یار دیکھو 3 حال ہیں, ماضی, حال اور مستقبل. ہمارے یہاں اکثر لوگ یا ماضی میں ہوتے ہیں یا مستقبل جسے واپس نہیں لا سکتے, یا مستقبل میں ہوتے ہیں جسے حال نہیں بنا سکتے. حال ان کا ہوتا ہے لیکن وہ بھی ٹینشن میں ضائع بدحال کیا ہوا ہوتا ہے, بے حال کیا ہوا ہوتا ہے. اور وہ جو حال ہے نا وہ لمحہ لمحہ کر کے ماضی بن رہا ہے. تو میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ میرے بھائی میری بہنوں, حال میں جینا سیکھو. تمہیں کیا پتا ہے کہ تم 10 سال زندہ رہو گے. اس وقت جو آپ کے پاس نعمت ہے اسے خوشی میں کرو. اس کو ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں نا. شوہر ہو, تمہیں جو بیگم اویلیبل ہے اللہ کی ایک نعمت ہے, اسے نعمت سمجھو. ادھر ادھر باہر اپنی آنکھیں جو ہے نا آوارہ گردی والی نہ بنا کے رکھو. اور اس کی وجہ سے جو گھر میں اللہ تعالیٰ نے ایک لطف رکھا ہوا ہے نا تم اس سے محروم نہ ہو جاؤ. یار بندہ جب اپنے رب کی نعمتوں کو انجوائے کرنا شروع کرے, اللہ کتنا خوش ہوتا ہوں. کیا بات ہے. یعنی بات یہ ہے کہ دیکھیں نا, جس نے نعمت دی ہے, جس نے اپنے بندے کو نوازا ہے, ٹھیک ہے, جس نے احسان فرمایا ہے, تو بندہ پھر اچھا لئن شکرتم لازیدنکم کا جو فلسفہ ہے نا وہ بھی اس سے بہت گہرائی کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ جب آپ اپنی نعمتوں کو انجوائے کرتے ہو نا, دیکھیں شکر ادا کرنے کا مطلب کیا ہے. صرف زبان سے بندہ یہ کہے یا اللہ تیرا شکر ہے, یا اللہ تیرا شکر ہے, یا جب کوئی شخص کسی سے پوچھے کیا حال ہے, اللہ کا شکر ہے. مانا آپ زبان سے شکر ادا کر رہے ہیں, شکر باللسان بہترین چیز ہے, لیکن شکر بالقلب, شکر بالاعضاء, یہ بھی تو کوئی چیزیں کا نہیں ہے. آپ اپنی نعمتوں کو انجوائے کریں, یہ شکر خداوندی ہے, اور اس سے اللہ راضی ہوگا, نعمتوں میں اضافہ ہوگا, اور کیا چاہیے. اللہ والوں کی صفت کیا بیان کی گئی؟ نور فی وجہہ, سرور فی قلبہ, تائید فی امورہ. کیا بات. یعنی جب انہیں دیکھا جائے گا تو ان کے چہروں میں نور ہوگا, سبحان اللہ, قلب میں سرور ہوگا, اور امور معاملہ یعنی دنیاوی جو امور ہے ان میں تائید غیبی اللہ کی طرف سے ہوگی. کیا بات. اس کی وجہ کیا ہے؟
قناعت. جب قناعت نہیں ہوتی نا تو ڈپریشن ہوتا ہے. جب ڈپریشن ہوتا ہے تو چہرے بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں بیٹھے 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 بیٹھے. یعنی آپ تھوڑی دیر تک دیکھیں تو ڈپریشن کی وجہ سے وہ ان کے مسلز کھنچنا شروع ہو جاتے ہیں اور خوبصورت چہرہ بھی بدصورت. اچھا ہوا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا، بیٹھے 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 بس میرا شوق تھا، دل کر رہا تھا، میں نے کہا ذرا ڈپریشن میں چلا جاؤں. ٹھیک ہے، ارے بھائی اللہ کے بندے کچھ اور کام کر لو. اچھا ڈپریشن بالفرض آ گئی، مسائل ہیں بہت سارے. فن آنا چاہیے کہ آپ ڈپریشن کو کیسے توڑ سکتے ہیں. کیا بات ہے. اور یہ فن جانتے ہو نا، ٹھیک ہے، اس کے اوپر ہم نے بڑا کام کیا ہے، بہت لمبی لمبی کلاسز ہماری اس کے اس اوپر فن ہے. کے حضرت بڑے فنکار ہیں. ٹھیک ہے کہ آپ ڈپریشن کو اب یہ بندہ اس کو بدلنا، مطلب یہ اس کو میں کہتا ہوں اس میں جامد سمجھ میں آتی ہے؟ اس میں جامد کیا ہوتا ہے کہ جو پتھر کی طرح جمع ہوا ہوتا ہے، لیکن ماشاءاللہ تبدیلی کیسے آئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ مطلب ڈپریشن والے میں نہیں، میں اوور آل بات کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ فن آنا چاہیے، آپ کو یہ چیز سیکھنی چاہیے کہ آپ اپنی ڈپریشن کو کیسے توڑ سکتے ہو. ٹھیک ہے. اچھا اگر آپ کو ڈپریشن کو توڑنا آتا ہے، آپ کو اس کیفیت کو توڑنا آتا ہے، آپ ہر موقع پہ، ورنہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بندہ اپنے آپ کا کنٹرول کھو دیتا ہے. صحیح بات ہے. کیوں رو رہے ہو بھائی؟ میری شکل ہی روتی ہے. اب کیا کریں ایسے بندے کا جس کی شکل ہی روتی ہے بھائی، اس کو کیا سمجھائیں گے؟ تو جو بات میں کہنا چاہ رہا تھا وہ کیا تھی کہ سرور نور فی وجہی. اب یہ جو نور فی وجہی ہے یہ کب آئے گا؟ جب آپ اندر سے مطمئن ہوں گے. اچھا ان دو چیزوں کو آپ جوڑ دیں. ایک تو آپ کہہ رہے تھے قناعت، دوسرا ہے استغنا، اور تیسری چیز ہے شکر. گریٹیٹیوڈ. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. تاکید دیکھو، بہت لا گہرا تھا. ازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں ضرور 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 اضافہ کروں گا. حضور یہاں پہ ایک توجہ دینا، کیا قرآن کی سری ورڈنگ یہ ہے کہ نعمتوں میں اضافہ کروں گا یا تم میں اضافہ کروں گا؟ مطلق ہے. ایک منٹ، یہ کم کی ضمیر تم میں، تم میں، یعنی تمہاری باطن پرسنل میں. ڈیولپمنٹ، Yes. تمہاری شخصیت اس طور پہ بڑھوتری کا حاصل کر پائے گی، پروگریس کو حاصل کر پائے گی کہ یہ جو نعمت اور اسباب ہیں نا، ان سے نہیں، ان کے اوپر غالب آ کر تم جو ہے نا لطف پا رہے ہو. اگر کیا بات آپ ہے. صاحب قناعت ہو جاتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ سب سے پہلی چیز، لوگوں کے ساتھ جنگ ختم ہو جاتی ہے. وہ جو آپ تل ملا رہے ہوتے ہیں نا اندر سے کہ میں یہ اس نے یہ کیا، اب میں اس کے ساتھ، پھر آپ کا کیا ہوتا ہے؟ یوں ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں بازی چاہے اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. وہ ہم نے اس پہ بات بھی کی تھی کہ کچھ لوگ کھیل رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں چلو آؤ تمہیں کھیل کھلاتے ہیں، وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں. اب آپ اندر سے جب مطمئن ہیں نا تو پھر آپ اس کو کھلا سکتے اور پھر آپ کو لطف آتا ہے. اچھا پھر آپ اس کو جب دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، اس کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ الخلق عیال اللہ. کیا بات. کہ مخلوق جو ہے وہ اللہ کا کنبہ ہے. مجھے ایک بات یاد آ گئی، اس کو ایک پریکٹیکل ایگزامپل دوں. ایک بات پہلے بتاتا ہوں، کمال بابا کی ہم نے اس دن بھی ذکر کیا. قناعت اور شکر پر انہوں نے کسی اپنے شیخ کے شیخ کا واقعہ سنایا. بولا وہ بیٹھے ہوئے تھے تو انہیں کسی نے آ کے بتایا کہ آپ کے گھر کی چھت گر گئی ہے. چھوٹی آزمائش ہے بڑی آزمائش؟ ابھی اگر اس طرح کی خبر آئے تو ہم کیا کریں گے؟ لائیو لوٹ کے بھاگ جائیں گے. انہوں نے بڑے اطمینان سے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے. پھر بندہ ایک اور بھاگتا ہو، حضرت آپ کے گھر کی چھت گر گئی ہے اور اس کے نیچے آپ کی بیوی اور بچے اس کے نیچے آئے اور ان کا انتقال ہو گیا. انہوں نے کہا یا اللہ تیرا بہت شکر ہے، کوئی مسلح ہے مجھے دو، میں 2 رکعت نوافل ادا کر لوں. نوافل ادا کیے. جو بندہ بیٹھا ہوا تھا اس نے پوچھا، بولا اتنی بڑی آزمائش کہ چھت گر گئی، آپ نے کہا شکر ہے، چلیں ایکسیپٹڈ. اس کے بعد بچے بیوی مر گئے، آپ نے کہا یا اللہ تیرا بہت شکر ہے، اور آپ 2 رکعت شکرانے کے ادا کر رہے ہیں. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ. اب دیکھیں زاویہ نگاہ کا فرق. انہوں نے کہا ہم دنیا میں کس لیے آئے؟ مزدوری کرنے کے لیے آئے. کیا؟ اللہ کی عبادت. کہا مجھے مالک نے بھیجا ایک مزدوری پہ، میں وہ مزدوری کر رہا تھا، میرے سر پہ 2 گٹھڑیاں بھی رکھ دی کہ ان کی ذمہ داریاں بھی پوری کرو اور مزدوری بھی کرو. اور وقت سے پہلے میرے مالک نے وہ گٹھڑیاں اتار لیں.
تو میں شکر نہ کروں تو کیا کروں. کیا بات ہے. اب آپ سوچئے کانسیپٹ یعنی ان کا لیول آپ دیکھیں. یعنی ہم تو اس کو اپنے لیے تو ہم محال سمجھتے ہیں اس بات کو. یہ تھے بڑے لوگ, یہ بڑے لوگ تھے. اچھا دل اس سے بادشاہ تھے ان دل کے. بادشاہ, ان کا عمل ہے. انہوں نے ابھی مجھے یاد آیا, اچھا اب اولاد اللہ کی نعمت, زوجہ اللہ کی نعمت, فیملی اللہ کی نعمت, لیکن ایک آزمائش آ گئی, ایکسیڈنٹ ہوا, فیملی کا انتقال ہو گیا, تو لوگوں کی زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ اگر قناعت اور شکر تھا تو زندگی باقی ہے کہ مقصد فوت نہیں ہوا. یہ وہ لوگ تھے, یہ وہ بڑے لوگ تھے کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہاں پہ شکر کرتے تھے جہاں پہ صبر مشکل ہوتا تھا. میرے خیال میں وہ جو حسنات الابرار سیئات المقربین مقربین. ہے نا, وہ کانسیپٹ کی اس لیئر کو ڈسکرائب کر رہا اب آپ ہوتا ہے. بتاؤ, اف. بولیے. اچھا وہ تو اب اس بات کے بعد وہ بات تھوڑی سی ارریلیونٹ ہے, لیکن پھر بھی میں عرض کروں. ایک بڑا آدمی ہوتا ہے نا, اس کو ٹافیوں سے کیا لینا دینا. وہ ٹافیوں سے اس کا مائنڈ سیٹ, یا یوں کہہ لیں کہ ٹیسٹ بسٹرز جو ہوتے ہیں وہ آگے ہو جاتے ہیں. وہ تکا بوٹی کے لیول کا آدمی, لیکن وہ گھر میں آتا ہے, بچے بتیجے بھانجے سب وہ اس کے پیچھے لگے ہوتے ہیں سویٹ کے لیے, ٹافیوں کے لیے وغیرہ وغیرہ. اب وہ وہی بیٹھ جاتا ہے تماشا میرے آگے نا, اور وہ بچوں کو پہلے وہ ضد, بچے روئیں گے, چیخیں گے, ضد کریں گے, ماموں چچا ابا ٹافیاں دینا ہے. ان کی منزل وہ بچوں کی یہی ہے. لیکن جس نے جو اس اپنی ذہنی طور پر اس منزل سے آگے بڑھ چکا, وہ ان کے پیچھے الجھے گا نہیں. بالکل وہ لائے گا اور ٹافیاں دے گا, اور ان ٹافیوں کے ملنے پہ جو بچوں کی خوشیاں ہیں, ان خوشیوں سے یہ خوش ہو رہا ہوگا, اس کو لذت مل رہی ہوگی. دنیا اور دنیا کی نعمتیں, ان کے پیچھے جو لگا ہوا ہے نا, وہ ابھی نعمتوں کی لذتوں میں ہی الجھا ہوا شخص ہے. وہ انہی سے خوش ہوگا جیسے وہ بچے. لیکن اس کے مقابلے میں جس کو وہی اللہ تعالیٰ کے قرب, اس کے انس, اس کے ذکر, اس کی فکر, ان کی لذتیں جس کو لگ جاتی ہیں نا, تو وہ تو نعمتیں بانٹ کر خوش ہو رہا ہوتا ہے, وہ دوسروں کو دے کر خوش ہو رہا ہوتا ہے. کیا بات ہے. حضرت جو نیکیاں ہیں نا, نیکیاں وہ کرنے کے بعد لذت کسے ملتی ہے؟ کیونکہ دیکھیں نا, نیکیاں کرنے کے بعد کوئی مٹیریل تو ہاتھ میں نہیں آتا, ہاں, نہ تو کوئی ٹافی ملتی ہے, نہ کوئی اور معاملہ ہوتا ہے. لیکن بات یہ کہ وہ سکون اسے ملتا ہے جو یہ جانتا ہے کہ میرے رب کی اتنی نوازشات ہیں, اور اس نے مجھے یہ بھی توفیق عطا فرمائی کہ میں اس کی بارگاہ میں جو ہے نا اپنا وقت بندگی کے لیے لگا رہا ہوں. آپ دیکھیں کتنا وقت گزر جاتا ہے کبھی کبھی کہ تلاوت قرآن سننے کا ایک ذوق, اور مطلب ایک اچھی سی قرات لگا کر وہ سننا, یا خوبصورت تلاوت کرنا, یا اس طرح کی چیزوں کو اختیار کرنا, ٹھیک ہے, جو بظاہر مطلب ایک جس طرح اب دیکھیں نا, ایک ٹائم تھا جب مدرسوں میں جاتے تھے, ٹھیک ہے, قاری صاحبان کے پاس, اور وہاں پر جا کر کے اپنے ان امور کو سر انجام دیتے تھے. لیکن آج بھی جس شخص کو روحانی مطلب ایک لذت اور کیفیت حاصل ہے نا, اس کو تنہائی میں ذکر کا مزہ آتا ہے, تلاوت قرآن کا مزہ آتا ہے, نعت کا ایک ذوق بنتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ہم اپنے آپ کو دنیا کے مٹیریل سے ایک حد تک روحانی طور پر باہر نہیں نکالتے, وہی مطلب اس کیفیت کو نہیں توڑتے, اس وقت تک ہم عبادات کی بھی وہ لذت نہیں پا سکتے. امام غزالی علیہ رحمہ نے اس بات کو بڑے ایک حکیمانہ انداز میں بیان کیا. انہوں نے کہا یہ جو دنیا ہے نا, اس کی مثال تمہارے سائے کی طرح ہے. اس کو حاصل کرنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگو کہ سایہ آگے آگے جاتا رہے گا, تم ہمیشہ اس کے پیچھے بھاگتے رہو. تمہیں اگر یہ چاہیے نا, اس سے منہ موڑ لو. کیا بات. اب تم جہاں جہاں جاؤ گے نا, یہ سایہ تمہارے پیچھے پیچھے آتا. اچھا, جب یہ قرآن پاک نے اس کو یوں بیان فرمایا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا الا مَتَاعُ الْغُرُورِ, یہ دنیاوی زندگی کو جو سامان ہے, جو سب کے لیے مقصد بنا ہوا ہے, یہ دھوکے کا مال ہے. کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے. آتے ہیں جوابات کی جانب, لیکن ایک بات کے ساتھ, وہ بات قناعت سے جڑی ہوئی ابھی سر دست میرے ذہن میں آئی کہ نمبر 1 آنے کی طلب اور نمبر 1 پر رہنے کی بیماری, اس نے بڑوں بڑوں کو بے چین کیا ہوا ہے. ہر فیلڈ کا بندہ کیا چاہتا ہے, نمبر 1 پہ میں ہی ہونا چاہیے, کوئی اور نمبر 1 نہ ہو, اور کسی اور کو آگے نہ آنے دوں. جب آپ میں قناعت ہوتی ہے تو پھر نمبر 1 پہ آنے کی طلب ہی ختم ہو جاتی ہے. کیا بات ہے. اور یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ بہت ساری ایسی جنگیں لڑ رہے ہوتے ہیں جو آپ کی نہیں ہوتی, بلا وجہ ہی ڈپریشن کے اندر ڈپریس ہوئے ہوتے ہیں, اور اپنے آپ کو جو ہے نا وہ کم سمجھ رہے ہوتے ہیں, یا جس چیز کے اہل نہیں ہوتے اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ دل میں قناعت ہی نہیں ہے. آپ سے کوئی تب لڑے گا جب آپ اس سے لڑیں گے,
ٹھیک ہے. جب آپ لڑیں گے ہی نہیں تو کوئی آپ سے کیسے لڑ سکتا ہے؟ اگر کسی کے مقابلے ٹھیک ہے. میں نہ آئے تو کوئی آپ کیوں کھڑے مقابلہ ہوں کرے؟ گے تو کوئی آپ کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کو گرائے گا. جو قناعت والا ہوتا ہے وہ تو کہتا ہے بھئی ہم نے خود کو گھرا دیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں. تو ہم گھرے ہوئے قدموں میں آقا کریم کے, تو ہم گرے ہوئے, تم ہمارے سامنے کھڑے ہو کر کیا کرو گے؟ اب تو آقا کے قدموں میں گرے ہوئے. وہ پھر مقابلہ نمبر 1 پہ آنا کہ میں نمبر 1 پہ رہوں, میرے بچے نمبر 1 پہ رہیں, میری فیملی نمبر 1 پہ رہے, ٹھیک ہے, میں سب سے آگے رہوں, یہ ساری گھٹیا فکریں ہوتی ہیں. میں یہ گندا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ اسے اپنے اندر سے نکالیں. یہ بیماریاں ہیں اور یہ ہمارے معاشرے کی وجہ سے لگی ہوئی ہیں. بھئی کیا نمبر 1 کیا تھے تم؟ پیدا ہوئے تو جسم پہ کپڑے نہیں تھے, مرو گے تو غسل کوئی اور دے گا, کتنا مال کمالو گے, کتنا عہدہ پالو گے, کتنی شہرت پالو گے, بڑے بڑے لوگ ہیں زمین کے اندر ہیں, دوسری نسل میں بھلا دیے جاتے ہیں. میرے خیال میں یہی مرض اس ایک ایسی شکل میں سامنے آتا ہے اور وہ ہے تاریخ میں میرا نام زندہ رہے. یس. او بھائی میں نے بڑا کام کرنا ہے, چلو دین کا ہی بڑا کام کرنا ہے, کیوں تاریخ میں نام زندہ رہے. اللہ نے حالانکہ کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں میں سے گنتی کے چند پیغمبروں کے نام اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے ظاہر فرمائے, Yes. باقیوں کو پردہ اخفا میں رکھا. بالکل اللہ ایسے ہی. تبارک و تعالیٰ نے فاستبقوا الدنیا نہیں فرمایا, فاستبقوا الخیرات فرمایا ہے کیا بات ہے. کہ دنیا کے پیچھے تم دوڑو مت, جس کو آج ہم نے اپنا ایک اصول بنا لیا ہے. فاستبقوا الخیرات فرمایا, بھلائیوں میں آگے بڑھو. اگلی بار جو ہے نا حمزہ 2 گھنٹے کی ٹرانسمیشن رکھ لی ہے, ذہن میں رکھ لے. علم چھلک چھلک کے باہر آ رہا ہوتا ہے اور بات سے بات نکلتی ہے اور آپ یقین کریں واقعتاً دل نہیں کرتا. یعنی میں 15 منٹ سے سوچ رہا ہوں کہ 11:45 بجے میں جوابات پہ آ جاؤں اور 1 منٹ کا میں 12 بجنے میں, ٹھیک ہے, گھنٹہ گزرا پتہ چلا. یہ تو 2 اچھا, گھنٹے ہمارے رکھیں گے. آڈینس کو پتہ چلا نہیں چلا وہ ابھی ان کا پتہ لگے گا کہ جو آڈینس آپ کے پاس اس وقت ہے, میری تو فیلڈ ہے نا, میں آپ کو بتا رہا ہوں, ان کو واقعتاً پتہ نہیں چل رہا. چونکہ اس طرح اتنے سیکھنے سکھانے کا پروگرام نہیں ہوتا میرے بھائی. اچھا لوگ اپنی یعنی لوگوں کو جوڑنے کے لیے نا کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں, اس کو بٹھا لیا اس کو بٹھا لیا, سیگمنٹس چل رہے ہوتے ہیں, یہ سیگمنٹ وہ سیگمنٹ, یہ اسٹریٹ فارورڈ آپ گفتگو کر رہے ہو. آپ ابھی جو پوائنٹ بتا رہے تھے نا کہ ابھی سر دست آیا, آپ بھی بہت ساری باتیں ابھی سر دست آیا. Yes. آپ یقین کریں فاستبقوا الدنیا فاستبقوا الخیرات, مجھے ابھی سر سر دست دست آیا, آیا. اور کیا یہ بات. کیسی کیسی باتیں ہیں یار, بالکل ایسا ہی ہے. ہمارے میں غور کریں. تو چلو اگلے سال پھر 2 گھنٹے کی العلم ٹرانسمیشن کریں. بالتکرار. ابھی بھی 1.5 گھنٹے تک تو چلے ہی جاتے ہیں نا ہم لوگ. ابھی آپ کی جو اس وقت گفتگو چل رہی ہے, ہم نے 1 گھنٹہ سوچا تھا 11 سے 12, اور آپ کی جو تقریباً ڈیلی لائیو آپ کا جا رہا ہے وہ تقریباً 1.5 گھنٹے کا جا رہا ہے, تو آدھا گھنٹہ اور بڑھا دیں گے. چلے جی آ جاتے ہیں حالانکہ جوابات میں کی طرف. وہ آدمی ہوں کہ کیمرہ کے سامنے 1.5 منٹ آتے ہوئے مجھے ڈر لگتا تھا بھائی. وہ تو ہم جانت ہیں کتنی مشکل سے لے کر آئے ہیں, وہ ساری ہمیں خبریں ہیں. لیکن یہ آپ کا ٹیلنٹ ہے باکمال کہ آج پبلک کہتی ہے 1.5 گھنٹے کے بعد حل میں مزید. حل میں مزید. چلیں آئیں جوابات کی جانب. بالکل. پیر زادہ محمد شاہزیب اجملی صاحب, السلام علیکم مفتی صاحب, خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے, ضرور انشاءاللہ. سوال عرض ہے کہ غیر نبی کے لیے علیہ السلام کہنا کیسا, نیز کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے جائز تھا یا اجازت تھی کہ وہ حالت جنابت میں بھی مسجد میں جا سکتے تھے؟ دیکھیں, انبیاء کرام علیہم السلام کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام کہا جائے گا. حضرت آدم علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام. غیر نبی طبقہ صحابہ ہے تو ان کے لیے رضی اللہ عنہ کہا جائے. غیر نبی طبقہ اولیاء ہے, صالحین امت ہے, ان کے لیے رحمت اللہ علیہ کہا جائے. یہ ترتیب ہمارے علماء نے بنائی تھی اور عام لوگوں کے فائدے کے لیے بنائی تھی کہ جب کسی کے نام کے ساتھ علیہ السلام آئے تو فوراً تبادر ذہنی ہو جائے کہ یہ طبقہ انبیاء میں سے ہے. کسی کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ آئے, فوراً تبادر ذہنی ہو جائے کہ یہ طبقہ صحابہ میں سے ہیں. اور کسی کے نام کے ساتھ رحمت اللہ علیہ آئے تو فوراً تبادر ذہنی ہو جائے کہ یہ غیر صحابی اور غیر انبیاء ہیں. اب رضی اللہ عنہ اور رحمت اللہ علیہ یہ 2 لفظ تو ایسے ہیں کہ جو آپ غیر صحابی کے نام کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں, اللہ ان سے راضی ہوا, اور رحمت اللہ علیہ. لیکن مستقلاً غیر نبی پر درود و سلام پڑھنے سے علماء نے منع فرمایا ہے. اب غیر نبی ان کے نام کے ساتھ علیہ السلام نہ لگایا جائے, ہمارا بتانا کہنا یہی ہے. لیکن کچھ لوگ ہیں جو حضرت امام علی علیہ السلام کہتے ہیں, اہل سنت کی میں بات کر رہا ہوں, تشیع کی میں بات نہیں کر رہا. اور کچھ لوگ اہل سنت میں ہیں جو کہتے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام. اچھا, یہاں پر ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم درود نہیں پڑھ رہے
اور ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم. تو جب ہم سلامتی کی دعا کرتے ہیں تو لفظی طور پر السلام علیکم جب ہم ایک عام آدمی کو کہہ سکتے ہیں تو ان کو علیہ السلام کیوں نہیں کہہ سکتے؟ دلائل دیتے ہیں، اس کا رد بھی کیا جاتا ہے. اس میں میرا ماننا کیا ہے کہ اس میں جو دلائل ہے نا وہ قطعیات میں سے نہیں ہے. جب درود ہٹا لیا گیا تو اگر کوئی دلیل کے ساتھ اہل سنت میں علیہ السلام کہہ رہا ہے تو اس کے ساتھ لڑنے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے، اس کے پاس دلیل ہے، وہ دلیل کے ساتھ علیہ السلام کہہ رہا ہے، تو اب اسے جو ہے نا وہ آپ نے یہ مسئلہ نہیں بنانا کہ کسی نے علیہ السلام حضرت علی علیہ السلام کہہ دیا تو وہ سنی ہے یا نہیں ہے، یہ سوال کرنا شروع کر دیں. اس طرح کے کچھ مسائل میرے پاس آئے تو ہم کہتے نہیں ہیں، لیکن اگر کوئی دلیل سے کہتا ہے تو یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اہل سنت سے خروج قرار دیا جائے یا ایسے سنی طبقے کو شیعہ قرار دیا جائے. یعنی صرف علیہ السلام کہا تو اس کی وجہ سے آپ اسے شیعہ قرار دے دیں، یہ بالکل غلط ہے. آخری بات جو آپ نے پوچھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حالت جنابت میں مسجد نبوی سے جانے کی اجازت تھی، بالکل تھی، اور یہ آپ کا خاصہ ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ خاصہ ہے. غالباً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ مجھ سے سونے کے پہاڑ یا سونے کے اونٹوں پر کے برابر سونا لے لیا جائے، اس طرح کی کوئی روایت ہے، اور 3 چیزیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دے دی جائے. ان میں سے ایک یہ تھی کہ اس حالت میں آپ کو مسجد سے گزرنے کی اجازت ہے. تو یہ بات بالکل درست ہے. چلے جی، اس کے بعد ہیں سومان شیخ صاحب. اعتکاف والوں میں آدھے گھنٹے کا درس فقہ دینا ہو تو کون کون سے ٹاپکس کور کرنے چاہیے؟ کوئی 2-4 بات یہ ہے کہ جو بنیادی چیزیں ہیں نا اس کو پہلے لے لیا جائے. مثال کے طور پر نماز، روزہ اور زکوٰۃ کے مسائل اگر آپ بیان کر سکتے ہو تو بہت اچھا. اسی طریقے سے آداب مسجد ہو گئے اور تلاوت قرآن کے حوالے سے آداب ہو گئے. ٹھیک ہے نا، ان چیزوں کو کر لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا. پھر اس کے بعد جیسی ٹائمنگ کی سچویشن، کیونکہ آدھا گھنٹہ ہے تو میرے خیال میں 5 گھنٹے کل بنتے ہیں، تو اس حوالے سے جو ہے نا وہ مطلب گفتگو ہو جائے تو بہتر رہے گا. جزاکم اللہ. اس کے بعد ہیں مصطفیٰ رضا صاحب. مفتی صاحب ماشاء اللہ آپ تینوں مفتیان کرام کی گفتگو کو مال اللہ سلامت رکھے، الہی آمین. آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ. شاہد رضا اتاری صاحب ہیں، اللہ کریم آپ تینوں کو سلامت با کرامت رکھے، آپ کی کاوشوں کو قبول فرمائے، الہی آمین. عرض یہ تھی کہ اکثر لوگ قرآن کریم سے اقتباس کرتے ہیں. مثلا کسی کو جھوٹ کہتا پائیں تو مشہور آیت لعنت اللہ علی الکاذبین پڑھ کر اسے اور مزید ہر تیسرے کو اسی لعنت کا مستحق بناتے پھرتے ہیں. تو یہ اقتباس کر کے اس طرح کہنا کیسا، اس کا شرعی حکم ارشاد فرمائیں. بنیادی طور پر اقتباس کرنا تو جائز ہے، اور بلکہ اس کو تو ہمارے بزرگوں نے ایک حوصلہ افزا انداز میں مختلف حکایات کی شکل میں بیان بھی کیا. لیکن یہ کرے وہی جو قرآن کے معانی کو، اس کی مرادوں کو صحیح طور پہ سمجھتا ہو اور صحیح مقام پر پوری گرپ کے ساتھ استعمال کرے. یہ جو قرآن کی آیت ہے نا لعنت اللہ علی الکاذبین، یہاں پہ کاذب جھوٹ بولنے کے خاص معنی میں نہیں ہے بلکہ جھٹلانے کے معنی میں ہے. یعنی وہ لوگ جو دین کی ضروری باتوں کا انکار کرتے اور ان کو جھٹلاتے تھے، ان کے لیے اسپیسیفکلی اللہ کی لعنت ہے. یعنی ان کو مخصوص کر کے اگر ان کا خاتمہ بھی اسی حال میں ہوا ہو تو آپ اللہ کی محرومی کی بات کہہ سکتے ہو. اگر اس طرح کا کوئی آدمی نہیں ہے تو محض جھوٹ بولنے والے پر آپ کو اور مجھے حق حاصل نہیں ہے کہ لعنت کا لفظ بول سکیں. چلیں جزاکم اللہ. اس کے بعد ایک سوال ہمارے پاس موصول ہوا ایک اتاری بھائی کا. ریحان اتاری صاحب ہیں ملتان سے. مفتی صاحب ہمارے پیر صاحب کی منقبت آ رہی ہے اتار ہمارے زندہ باد. میرے پیر صاحب کی اس منقبت میں میرا ایک دوست ہے جو کہتا ہے کہ یہ بدعت ہے، اس طرح منقبت نکالنا یہ بدعت ہے. اس بارے میں کچھ فرما دیں تاکہ میں اسے بتا سکوں. میں اس حوالے سے عرض کر دیتا ہوں. دیکھیں حضرت علامہ مولانا الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ، امیر دعوت اسلامی، امیر اہل سنت جنہیں کہا جاتا ہے، یہ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی زندگیوں کو بدلا. اب ان کی ایک فین فالوئنگ ہے، ایک بڑی تعداد میں مریدین ہیں. اب ان کی منقبت پڑھی جاتی ہے کہ جی اتار ہمارے زندہ باد. تو آپ مجھے بتائیے کہ اس میں آپ کو کیا پرابلم ہے؟
ہمارے یہاں اچھا دعوت اسلامی کے حوالے سے میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ جو ہم انہیں درست بات بتاتے ہیں نا کہ یہ اصل میں وہ جو ان کا یوم ولادت آتا ہے تو پھر چیزیں شروع ہوتی ہیں، اس میں جہاں جہاں تھوڑی بہت خرابیاں آتی ہیں انہیں مشورہ دیا جاتا ہے، یہ فوراً اپنے آپ کو صحیح کر لیتے ہیں۔ اب جہاں تک منقبت پڑھنا ہے کہ جی یہ ایک نئی منقبت انہوں نے جاری کر دی ہے، تو اہل اللہ، اولیاء اللہ، اللہ کے نیک بندے، یا ایون جو آپ کا پسندیدہ بندہ ہوتا ہے، آج آپ مجھے بتائیے کہ جو دنیاوی حوالے سے ایکٹرز ہوتے ہیں، کرکٹرز ہوتے ہیں، ان کی برتھ ڈے آتی ہے تو ان کے جو فالوورز ہوتے ہیں وہ ان کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں؟ وہاں پر تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ ایک بندہ ہے جس نے لوگوں کی زندگیوں کو بدل دیا اور ان کے مریدین ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عطار ہمارے زندہ باد، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شرعی طور پر اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، یہ کوئی بدعت کے زمرے میں نہیں آتا اور اس پر تکلیف بھی نہیں ہونی چاہیے۔ بھئی ایک بندہ ہے، اس کی فین فالوئنگ ہے، اس کو چاہنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، اور ریل کے اندر آپ مجھے بتائیے کہ ان کی زندگی کے اندر انہوں نے کتنا بڑا کام کیا ہے اور اللہ نے ان سے کتنا بڑا کام کیا، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو اس لیے اگر اس طرح کی کوئی منقبت لکھی جاتی ہے، اسے پڑھی جاتی ہے، پڑھا جاتا ہے، ان کے چاہنے والے اس کے اوپر محنت کرتے ہیں، تو اس میں شرعی طور پر کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے۔ منقبت پڑھنا اللہ والوں کی یہ بالکل درست طریقہ کار ہے اور یہ سلفن خلفن چلا آ رہا ہے، یعنی یہ ماضی سے، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ بدعت اس لیے آپ بنا دیں کہ یہ آج کی کوئی ایجاد ہے۔ بڑے بڑے اکابر ہمارے علماء، یعنی اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمہ اللہ، غوث اعظم کی کیسی کیسی منقبتیں لکھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو مریدین ہوا کرتے تھے وہ اپنے شیخ کی موجودگی میں ان کی حیات کے اندر ان کی منقبت کہا کرتے تھے، تو اس لیے اس میں شرعی طور پر بالکل کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ہوتا یہ کہ کچھ لوگوں کو اپنے ذاتی مسائل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ذاتی مسائل کو اس طرح کی چیزوں کو بنیاد بنا کر لے آتے ہیں، تو شرعی طور پر اس طرح کی منقبت پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، بالکل پڑھی جا سکتی ہے۔ اچھا، اس میں ایک مشورہ اگر آپ بتائیے۔ اجازت دیں تو پیار محبت سے آپ اپنے دوست کو، ہماری ایک ٹرانسمیشن ہوئی تھی بدعت اور سنت کے ٹاپک پہ نا، تو ہماری والی میں ہمارے یہیں پہ ہوئی تھی، تو ذرا سا ایک دفعہ ان کو دکھا دیں، کیونکہ بدعت ایک شریعہ کی ٹرمنالوجی اور ایک شرعی حکم ہے، جی تو اس حکم کو لاگو کرنے کے لیے پہلے ان کا کانسیپٹ اپنا کلیئر ہو، پھر دیکھا جائے اس بات کو۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ چلیں جی، اس کے بعد ہیں ہمارے ساتھ ریان رضا۔ السلام علیکم مفتیان کرام، اعتکاف میں آج کل کچھ ناسنجیدہ بچے بیٹھ جاتے ہیں، کیا وہ فرض کفایہ ادا کرنے کے لیے کافی ہے؟ اکثر معتکف تراویح نہیں پڑھتے، نہ ہی 19 رمضان تک مسجد میں نظر آتے ہیں، رہنمائی فرمائیے۔ نہ سمجھ بچوں کو مسجد میں بٹھانا تو ویسے بھی غیر شرعی امر ہے، اور بسا اوقات جو مسجد کے منتظمین ہیں وہ اس صورت میں گناہ گار ہوں گے۔ کوشش یہ کی جائے کہ ایسے لوگ معتکف بنیں جو اعتکاف کی روح کو پانا چاہتے ہوں، قرب الہی جن کا مقصود اور مطلوب ہو۔ خانہ پوری یا رسم کی ادائیگی کے لیے جو ہے نا، مطلب صرف فارمیلٹی کو پوری کرنا اور بچوں کو بٹھا دینا اور پھر سمجھنا کہ ہم جو ہے اپنے فرض سے جو ہے وہ سبکدوش ہو گئے، یہ درست بات نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ۔ دوسرا سوال کیا تھا؟ 19 رمضان تک نظر نہیں آتے تراویح میں، اور اعتکاف میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور تراویح نہیں پڑھتے معتکفین۔ دیکھیں، اعتکاف کرنا ایک الگ عمل ہے اور تراویح کا معاملہ الگ ہے۔ ہو سکتا ہے وہ کہیں اور تراویح پڑھتے ہوں تو حسن ظن قائم کرنا چاہیے، اور اگر بالفرض ایسا ہے بھی، کوئی کسی نے 19 دن جو ہے وہ تراویح نہیں پڑھی اور پھر اس کے بعد وہ آ کر اعتکاف کرتا ہے، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا وہاں دل بدل دے اور اس کے بعد وہ راہ راست پر آ جائے اور مکمل طور پر تمام احکامات پر عمل پیرا ہو جائے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہیں محمد صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ قناعت کو اپناتے ہوئے شکر کریں اور راضی بھی رہیں۔ اس میں یہ کنفیوژن ہو رہی ہے کہ وہ جو بات ہے کہ بہتر سے بہترین کی امید کریں اور اپنا ظاہر بہترین پیش کریں، چاہے ان ریئل ریسورسز ہیں یا نہیں۔ تو ان دونوں چیزوں کو غالباً ان کے پوچھنے کا مقصد یہ کہ بیلنس کیسے کریں گے، کہ بھئی جس حال میں اس حال میں خوش رہیں تو کیا بہتر کے لیے کوشش نہ کریں؟ بتائیے۔ آپ فرمائیے۔ دیکھیں، اس میں کچھ چیزیں یا کچھ موضوعات ایسے ہوتے ہیں کہ جسے بڑے اعتدال کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں اگر ہم باریک سا فرق نہ کریں تو دو چیزیں آپس میں خلط ملط ہو جاتی ہیں۔ اب آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جس حال میں ہیں اس حال میں خوش رہیں،
اور یسٹرڈے یا ڈے بیفور یسٹرڈے ہم نے یہ کہا تھا کہ بھئی بہتر سے بہترین کے لیے کوشش کریں، بد سے بدترین کے لیے تیار رہیں. تو ظاہراً ایسا لگ رہا ہے کہ یہ دونوں باتیں ٹکرا رہی ہیں. بالکل نہیں ٹکرا رہی. یہاں پر کیا ہے کہ آپ نے بہتر سے بہترین کے لیے کوشش کی لیکن وہ بہترین نہیں ملا تو کیا پریشان ہو جائیں؟ نہیں. جس حال میں اللہ نے آپ کو رکھا ہوا ہے آپ اس حال میں راضی رہیں. مطلب جو ہم مذمت کر رہے ہیں وہ کس چیز کی کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس جو ہے آپ اس پر خوش نہیں ہیں اور بلا وجہ دل کے اندر ایک طمع ہے، ایک لالچ ہے اور آپ ایک کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ میں اس سے اچھا حاصل کر لوں. تو یہ جو فکر ہے یہ آپ کو مضطرب کر دیتی ہے. یہ یاد رکھیں کہ اپنے آپ کو ایک اعلیٰ اسٹیپ پر لے جانا اسلام اس سے بالکل منع نہیں کرتا. اور یہ قناعت کے منافی نہیں ہے کہ آپ جھونپڑی میں ہیں تو اب آپ ساری زندگی جھونپڑی میں رہیں، آپ گھر کی کوشش نہ کریں. آپ کریں لیکن زندگی کے اندر آپ ہر چیز کو اچیو تو نہیں کر پاتے نا. بہت ساری ایسی چیزیں جن کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں وہ نہیں ملتی. تو کوشش ضرور کریں دائرہ شریعت میں رہتے ہوئے. مل جائے فبیہا، نہ ملے تو اپنی جھونپڑی کی طرف فتو جا، خوشی سے. ٹھیک ہے، خوشی سے اپنی جھونپڑی کی طرف چلے جائیں. نہ ملنے پر زندگی کو ختم نہ کر دیں. یہ دونوں چیزوں کے اندر آپ بیلنس کر سکتے ہیں. اچھا جی، شیخ حسنین صاحب، کر لوں جمع دولت و زر، اس کے بعد کیا؟ لے لوں شاندار سا گھر، اس کے بعد کیا؟ ایک روز موت زیست کا در کھٹ کھٹائے گی، بجھ جائے گا چراغ قمر، اس کے بعد کیا؟ غالباً انہوں نے اشعار لکھے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد ہیں ام محمد صاحبہ. اسی سے ریلیٹڈ جیسے علامہ عثمان نے فرمایا کہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے، جس کے لیے خود کو اسٹرانگ کرنا ہوگا. اگر قناعت ہو تو اسٹرگل کی کوئی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوگی. اس کو بیلنس کیسے کیا جائے؟ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو اسباب کی زندگی بنائی ہے ہمارے لیے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء کرام علیہ السلام اور اسی طریقے سے اللہ کے نیک بندے، انہوں نے کسی نے بھی مطلب یعنی جو تعلیمات شرعیہ ہے اس چیز کو مذموم قرار نہیں دیا کہ انسان جو ہے وہ اپنے حالات کو بہتری کی طرف لے کے جائے. سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسٹینڈرڈ دیا ہوا ہے، جتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں، ان تمام نعمتوں کو اس احساس کے ساتھ کہ وہ اللہ کی نعمتیں ہیں، ہمارے رب کی نوازشات ہیں، اس کو انجوائے کرنا. یہ ہو گئی قناعت کہ آپ راضی ہیں، آپ اس میں خوش ہیں. اور اس کے بعد اگر آپ مزید کوئی ایفرٹ کرتے ہیں تو بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے وہ تمام چیزیں پیدا کی جو زمین میں ہے، سب کا سب تمہارے نفع کے لیے. تو بس جتنا نفع حاصل کر سکتے ہیں کیجئے، لیکن جہاں پر ہے وہاں رب کی رضا میں راضی رہیے. تو اب دونوں چیزیں بیلنس ہو گئیں، یعنی آگے کی کوشش میں بھی کوئی ممانعت نہیں ہے اور جہاں موجود ہیں اس کو انجوائے کریں، خوش رہیں. اور یہی ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا. رب کریم خود اضافہ فرما دے گا. سبحان اللہ. چلیں جی، نیکسٹ کویشچن شامل کریں. حمزہ رضا صاحب. حمزہ آپ کا سوال ہے یہ ہمارے والے حمزہ کا. اس نے کل بھی بھیجا تھا نا آپ نے، یہ پھر میرے سامنے سے غائب ہو گیا تھا ورنہ میں نے دیکھ لیا تھا. آپ سے ریلیٹڈ ہے. السلام علیکم، حضور کیسے ہیں؟ الحمدللہ. ہاں بھائی ٹھیک ہوں میں، ڈائریکٹ بتاؤ یہ بندہ سامنے بیٹھا ہوا ہے. اچھا، آپ حضرت میرا سوال مفتی معاذ مدنی صاحب سے ہے. 2 دن پہلے حضرت نے گفتگو میں بتایا کہ ہمیں اللہ کا ذکر بھی کرنا چاہیے، جیسے یا اللہ مدد. یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، لیکن ہم سنیوں میں ایک بات رائج ہے، جیسے اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. بے شک اللہ والے اللہ سے ملا دیتے ہیں، لیکن یہ سمجھ نہیں آیا کہ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے. رہنمائی فرما دیں حضور. واہ، کچھ باتیں جو ہے نا، اس کے لیے بھی 5 منٹ ہے آپ کے پاس، آرام سے جواب دو. کچھ باتیں نا استعاراتی زبان میں ہوتی ہیں، مجازی شاعرانہ انداز میں ہوتی ہیں. یہ بات بھی وہی ہے. اصل میں ہوا کیا، اگر ہم تاریخ انسانی کو دیکھیں نا تو انسانوں کے دماغ میں ایک تصور تو یہ تھا کہ کوئی بہت بڑی طاقتور ہستی تو ہے اور وہ خدا ہے.
وہی سب سے ساری طاقتوں کا سرچشمہ ہے، پر وہ ہے کون؟ اسے لوگ الگ الگ طریقے سے تلاش کرنے کے لیے نکلے. تو ہم کہہ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ساؤتھ افریقہ کے کچھ ہبالہ والے لوگ تھے، انہوں نے دیکھا کہ بندر بڑی تیزی سے، بلکہ ہندوستان کے بندر بڑی تیزی سے جا رہا ہے بھاگتا ہوا، انہوں نے کہا یہ سب سے طاقتور ہے، اس کو ہم پکڑ ہی نہیں سکتے. انہوں نے بندر کی پوجا شروع کر دی. وہ آگے بڑھا ہوگا تو کسی گائے نے اس کو پاؤں مارا تو وہ گر گیا بندر نیچے. انہوں نے کہا یہ گائے جو ہے زیادہ طاقتور ہے، انہوں نے گائے کا سوسو پینا اور اس کی عبادت کرنا شروع کر دی. کچھ اور آگے بڑھے تو لاوا نکلا، ساؤتھ افریقہ والوں نے دیکھا گائے اس میں جل گئی، انہوں نے لاوے کو پوجنا، آتش کو پوجنا شروع کر دیا. اسی طرح الگ الگ تہذیبوں اور قوموں میں خدا کے الگ الگ تصورات آپ کو ملتے چلے جاتے ہیں. ہو سکتا ہے کچھ مغز ماری کرنے والوں نے اپنے دماغ سے سوچا اور مغز ماری کر کے وہ اس نتیجے تک پہنچے کہ خدا کوئی ایسی چیز ہے جو نظر نہیں آتی. اب دیکھو اتنے بڑے بڑے درخت ہیں یا یہ لاوا ہے، اس کو خشک کرنے والی ایک چیز ہے. اب وہ لوگ ہوا کو نہیں انڈرسٹینڈ کرتے ہوں گے، لیکن وہ نظر نہ آنے والی چیز ہے، درختوں کو گرا دیتی ہے. انہوں نے اندیکھے خدا کا ایک تصور بنا لیا. اچھا اب اندیکھے خدا کو سجدہ کیسے کریں؟ اس کو انہوں نے پہلے ایک پتھر رکھا ہوگا، ہوتے ہوتے شیطان نے وسوسے ڈال کے اس کے بت بنوا دیے. یوں ہی اندیکھے خدا کا ایک تصور آیا تو کسی نے کہا نہیں یار وہ ہے تو صحیح، لیکن نہ وہ آسمانوں پہ کہیں ہوگا. اب وہ آسمانوں کی اندیکھی شکتیوں اور طاقتوں کے کوئی بھکت بن گئے اور کچھ ہو گئے، اللہ جانے کالی پیلی نیلی ماتاؤں کے پیچھے پڑ گئے. یوں ہی کسی نے ستاروں کو خدا کی بیٹیاں. اللہ والوں کو چھوڑ کر اللہ کو تلاش کرنے کے لیے قومیں صدیوں کی تاریخ ہے جو تقابل ادیان وغیرہ میں ہم سب پڑھتے پڑھاتے آتے ہیں، وہ بھٹکتی ہی چلی گئیں. اللہ والے، اللہ نے اپنے اس انسانوں اور اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے صرف ایک دروازہ رکھا ہے، اور وہ دروازہ یہ کہ اللہ کی وحی اور اللہ کا پیغام آتا ہے اللہ کے مصطفیٰ اور منتخب بندوں کے لیے، اور وہ اللہ کی وحی کو ریسیو کرتے ہیں اور قوم کو بتاتے ہیں. یہ جو اللہ والے ہیں نا، جن کو آپ پیغمبر کہتے ہیں، بس ان کا دروازہ وہ دروازہ ہے کہ جو اللہ تک آپ کو پہنچاتا ہے. ان کے علاوہ کسی کا دروازہ اللہ تک نہیں پہنچاتا. آپ عقل کے ذریعے آئے، فلسفی لوگ بڑے بڑے عقل مند تھے، گمراہ ہو گئے. آپ یہ صوفیانہ یعنی آپ اپنے مجاہدوں کے ذریعے سے خدا تک پہنچنے کی کوشش کریں تو یہ جوگی لوگ عجیب عجیب جوگیاں اور مجاہدے کرنے کے باوجود بھی بھٹک گئے. ہاں وہ اللہ والے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، اور وہ ہستی خدا جو غیب ہے، اس غیب کی خبریں ان اللہ والوں کو دی گئیں. انہوں نے یہ خبریں آ کر انسانوں تک پہنچائیں، انسانوں نے ریسیو کی. جس نے ان پیغمبروں کے رستے کو قبول کیا، پھر براہ راست پیغمبر سے کنیکٹ ہوئے. سبحان اللہ. نہیں ہو سکے تو بالواسطہ صحابہ، اہل بیت، بزرگان دین، ان کے واسطے سے پیغمبروں کی تعلیمات سے جو کنیکٹ ہوئے وہ اللہ تک پہنچے. اس پوری بات کا صحیح محمل یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ واقعی میں قرآن پڑھو اور اللہ تک نہیں پہنچو گے. Yes. آپ واقعی میں اللہ کا ذکر کرو اور اللہ تک نہیں پہنچو گے. وہ ایک استعاراتی اور مجازی زبان تھی. امید ہے بات کلیئر ہو گئی. کیا بات ہے، بہترین ہو گیا. اور وہ آیت بھی ہے نا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، منعم علیہم کے راستے پر چلا، وہی مراد ہے یہاں پہ. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا مفتی معاذ صاحب، بلکہ آپ اس کی وضاحت بھی کریں کہ اس طرح کے جو سطحی اشعار ہوتے ہیں وہ کہنے بھی نہیں چاہیے. اب آپ دیکھیں اس ایک شعر کے لیے آپ کو کتنی لمبی تقریر کرنی پڑی، اور میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں پھر بھی یہ بات اس طرح سمجھ میں نہیں آئے گی. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ سیدھا سیدھا نا اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے. اب یہ بات کسی کے ذہن میں بٹھانا اور اس کو کہنا، یہ بالکل سیدھی سی بات ہے. اب اس طرح کے چیزوں میں جب آج کل کا دور ہے کہ جب عقل پر چیزوں کو پرکھا جا رہا ہے تو طویل جواب ہماری قوم سنتی نہیں ہے، پھر اس کے زاویے کو نہیں سمجھتی، تو لوگوں کو گمراہ کرنا. یعنی اب بریلوی طبقے میں اس شعر کو بنیاد بنا کر کیا کہا جاتا ہے، دیکھو بریلوی یہ کہتے ہیں اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملے گا، میرے پیر کے پاس آؤ گے تو اللہ ملے گا. توبہ. اب اس بات کو کنوے کرنا ان کے لیے کتنا آسان ہوا اس شعر کی وجہ سے. اب ہم لاکھ دلائل دیتے رہیں، سمجھاتے رہیں، لیکن وہ جو بہت زیادہ سمجھنے کے لیے ہمارا کوئی شاگرد بن کے آئے گا تو وہ سمجھ جائے گا، لیکن عام آدمی کے لیے اس بات کو سمجھانا ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. تو یہ ہمارے لیے مصیبتیں کھڑی کر دیتے ہیں بعض لوگ اس طرح کے معاملات کر کے. تو احتیاط کے ساتھ کریں. اچھا اس میں مطلب کرے وہی جو اہل ہو. اب اعلیٰ حضرت کا بھی ایک شعر ہے کہ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. یہ بات بڑی ٹھیک ہے. اب آپ سوچیں کہ اعلیٰ حضرت نے جس لیول پر جا کر اس بات کو کہا ہے، وہاں پر توحید بغیر رسالہ کا پورا نظریہ جو ہے اس کو بیان کر کے اس کا رد کیا ہے. ٹھیک ہے. تو اہل بھی ہونا چاہیے. اسی لیے کہا جاتا ہے بھائی کلام کو دیکھو،
اس کے ساتھ ساتھ متکلم کو بھی دیکھ لو, اس کے بعد جو ہے وہ آپ اس پر گفتگو کریں. چلے جی, کیا بات. اس کے بعد ہیں شیخ حسنین احمد صاحب. مفتی صاحب حمزہ ٹائم انکریز کر دیں, نو ڈاؤٹ. ایک ٹاپک عشق مجازی اس سال بھی ہونا چاہیے. ایک تو ٹائم انکریز کرنا فی الحال ممکن نہیں ہے, ہم اسے اختتام کے قریب ہی لے کر جا رہے ہیں, اگلی بار ہم لوگ دیکھ لیں گے. اور عشق مجازی پر یار بات ہونی چاہیے, کیا بولتے ہو؟ ویسے ہے میٹھا زہر. ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے. کیا کہہ رہے ہو؟ اس لیے ہونی چاہیے کہ ایک ووٹ تو آ گیا, ہونی چاہیے. ہاں ڈفرینٹ ٹاپک ہے اور ضرورت کی بات ہے. ہاں جی. ابھی جو موضوع ہم نے شروع میں آپ نے جو دیا تھا کیا تھا؟ زن رحمت اس کے ضمن میں کر سکتے ہیں. میرے خیال میں ہم اسی کو لے لیں, کیونکہ اصل میں ہم عشق مجازی لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, وہ والا ٹاپک ہم اسے ٹچ کر لیں گے. یہ پراپر, چونکہ آج کل وہ میں اس دن عملیات کے حوالے سے میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ ہر پتھر کے نیچے عامل ہو پھر بھی برداشت کر لیتے. آج کل تو ہر پتھر کے اوپر ایک عامل بیٹھا ہوا ہے. اس کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ہر پتھر کے نیچے کوئی ایک عاشق زار ہوتا تو ہم برداشت کر لیتے. ایک نہیں ہے, ایک پتھر, میں یہی کہنے لگا تھا کہ اب ہر پتھر کے اوپر ایک عاشق نہیں, عامل ایک بیٹھا ہوا تھا. ایک پتھر پہ 6 عاشق بیٹھے ہوئے, یعنی جسے اٹھائیں وہ عشق مجازی میں مبتلا ہے. اور پورا مطلب معاشرہ برباد ہو چکا ہے. لڑکا لڑکیوں کا جو معاملہ اس وقت چل رہا ہے, اور ہم پھر اس پہ بات کریں کہ جو آج ہمارے معاشرے میں ریلیشن شپ کی بات ہو رہی ہے, یعنی اسٹیٹس ڈال رہے ہوتے ہیں آئی ایم ان ریلیشن شپ, بعض جگہوں پر لیونگ ریلیشن شپ کی بات شروع ہو گئی ہے. تو ہمیں اس کی مذمت تو کرنی چاہیے. تو یہ جو مجازی عشق ہے, اور یعنی عشق کا تو ہم نے نام دے دیا ہوس پرستی. اب تو بالکل اس کے بہت سارے شواہدات موجود ہیں, تو میرے خیال میں اس کے اوپر ہم کل بات کر لیتے ہیں. اور اس میں ہم وہ جو ہے نا زن رحمت یا زحمت, تو ہم اس پر لے کر آئیں گے کہ یہ کتنی مطلب اہم بات ہے کہ اللہ نے جو نا اتنا مقدس رشتہ رکھا. بالکل ایسا ہم ہی حوث پرستی سے اس طرف آئیں. ڈن ہو گیا. چلے جی, یہ موضوع آپ نے مشورہ دیا ہے, کل ہمارا انشاءاللہ عشق مجازی اس پر ہم بات کریں گے. اختتام کرتے ہیں. ریان رضا صاحب ہیں, ایک یہ پوائنٹ بھی ہے کہ اگر کسی کو قناعت کی بات بتائیں تو وہ کہتا ہے کہ آپ اپنا نوکری چھوڑ دو یا کاروبار بند کر دو. بے وقوف لوگ ہوتے ہیں. دیکھیں میں اسی لیے کہتا ہوں ہماری جو قوم ہے نا, اس کو ڈیل کرنا بھی آنا چاہیے. اس میں ایسے ایسے مفکرین بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں, کہ بات ہم کچھ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, وہ سمجھ رہے کچھ ہوتے ہیں. اور میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ میں اگر کوئی بات کر رہا ہوں تو میری صحیح بات کا آپ غلط مطلب لیں گے تو پھر آپ کی مرضی. مجھ سے پوچھیں کہ میری بات جو ہے اس کا مطلب کیا تھا. ہمارے یہاں سب سے بڑی مصیبت کیا ہے کہ بات صحیح ہوتی ہے, اگلا مطلب غلط لیتا ہے اور پوری مصیبت کھڑی کر دیتا ہے, اور ہمیں وضاحت بھی نہیں کرنے دیتا کہ بھئی آپ کا مطلب کیا تھا. تو میں تو گھر میں خاص طور پر یہ اصول رکھتا ہوں کہ بھئی اگر میری صحیح بات کا آپ غلط مطلب مراد لے رہے ہو تو آپ ذہنی مریض ہو. نہیں سمجھنا, پریشان رہو, میں کیوں پریشان ہوں؟ آپ نے غلط مطلب لیا ہے, اور جو میری بات ہے اس کا مطلب مجھ سے پوچھ لو, میں سامنے موجود ہوں نا کہ میں نے یہ بات کس لیے کی ہے, بات ہی ختم ہو جائے گی. اب آپ کو مطلب بھی نہیں پوچھنا اور مطلب بھی غلط مراد لینا ہے, اور آپ کی وجہ سے میں پریشان ہو کر بیٹھوں, تو بھائی آپ کی بیماری ہے, کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جاؤ, میرے سے پیسے لے لو, لیکن مجھے پریشان نہ کرو. یہ ہماری قوم کا مسئلہ ہے کہ صحیح بات کا غلط مطلب مراد لے رہے ہوتے ہیں. تو ایسے بندے کو آپ سمجھا دیجئے کہ بھئی یہ مراد نہیں ہے, اسباب کو اختیار کرنا ہے, لیکن جو اللہ نے دیا ہے اس پر راضی رہنا ہے. اچھا جی, اس کے بعد ہیں ام محمد صاحبہ ہیں, جی اس پروگرام میں ٹائم کا بالکل پتہ نہیں لگتا اور پوری فیملی انٹرسٹ کے ساتھ پروگرام دیکھتی ہے. جزاکم اللہ, اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. مفتی صاحب دعائے حزب البحر تحریری طور پر بھیجنے کی عرض کی تھی, غالباً آپ بھول گئے. یقیناً میں بھول گیا تھا, آپ نے یاد کروانا تھا. جنہیں جو اب یاد کرا دیجیے گا تو انشاءاللہ ہمارے پیج پر اپلوڈ کر دی جائے گی ممکنہ طور پہ. اچھا حمزہ, دوبارہ سوال بھیجا آپ نے, وہی والا سوال 2 بار بھیجا ہے. شعر ہے, کون سا والا شعر ہے؟ اچھا شعر ہے. مفتی نہیں, یہ تو پہلے والا سوال آ گیا میرے سامنے. چلیں آگے آتا ہے تو میں دیکھتا ہوں. قناعت سے ملتا ہے سکون دل ہر گھڑی, آ گیا. قناعت سے ملتا ہے سکون دل ہر گھڑی, ورنہ خواہشوں کی آگ کبھی بجھتی نہیں. بالکل صحیح بات. کون سی والی باہر, یہ بنایا تو نہیں ہے؟ صحبت کا اثر ہے یہ نا. یہ شعر بنایا تو نہیں ہے؟ باہر. چلیں جی, تقریباً سوالات کے جوابات ہم نے شامل کر لیے. وقت اپنے اختتام کو پہنچا.
اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ کریم ہمیں معاف فرمائے، اور آپ سب کے لیے کوئی نافع بات، نفع کی بات جس سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا، اس بات کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا آج کا موضوع تھا قناعت اور استغنا، جو ہے اس پر اللہ سے راضی رہیں، لوگوں سے مستغنی ہو جائیں، نہ عزت کی خواہش کریں، نہ مقام و مرتبے کی خواہش کریں، اور اگر کہیں پر کوئی طلب ہے بھی تو وہ طلب اپنے رب کی بارگاہ میں رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العز مقسوم وطلبہ غموم و احزان، عزت تقسیم کر دی گئی ہے، طلب عزت غم اور حزن کے سوائے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اگر آپ خود بھاگیں گے، وہ جو مثال دی تھی سائے کی طرح والی، وہ یہاں پر بالکل درست ہے کہ اگر آپ عزت کے پیچھے خود بھاگیں گے، ہر جگہ گھسنا چاہیں گے، ہر جگہ پہ آپ اپنی جگہ بنانا چاہیں گے، اپنی جگہ بنانے کے لیے لوگوں کو دھکے دیں گے، پریشان ہی رہیں گے۔ آپ مطمئن ہو جائیں، جو آپ کا رزق ہے وہ اللہ نے لکھ دیا ہے، جو آپ کی عزت ہے وہ اللہ نے لکھ دی ہے۔ پوری دنیا مل کر آپ کا لکھا ہوا رزق سلب نہیں کر سکتی، پوری دنیا مل کر آپ کی لکھی ہوئی عزت سلب نہیں کر سکتی۔ بس اس کے لیے جو اسباب ہیں ان اسباب کو اختیار کرتے رہیں، اور جس حال میں اللہ تعالیٰ رکھے اس حال پہ راضی رہیں۔ انشاءاللہ الجلیل بشرط حیات کل رات 11 بجے آپ سے پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات بھی ہوگی، آپ کے سوالات کے جوابات بھی شامل کیے جائیں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ جب یہ ہمارا لائیو ختم ہوتا ہے، درمیان میں بھی کوشش کیا کیجئے، مجھے بار بار ترغیب دلانی پڑتی ہے کہ آپ ایک بار جا کے شیئر کا بٹن دبا دیں، تو وہ ایک بار جو آپ کی آئی ڈی سے شیئر ہوتا ہے وہ کئی لوگوں تک پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ ایک یوں سمجھیے کہ صدقہ جاریہ ہے کہ زیادہ لوگوں تک یہ محنت ہو رہی ہے، کام ہو رہا ہے، تو یہ پیغام زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے۔ یا جیسے ہی آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں تو اسی ٹائم پہ آپ شیئر کر دیا کریں، 1 سیکنڈ کے لیے شیئر کر کے پھر آپ اس لائیو کو جوائن کر لیں تاکہ زیادہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے، حسن نیت عطا فرمائے، حسن کردار عطا فرمائے، حسن باطن عطا فرمائے، حسن فکر عطا فرمائے، اور ہم تمام کو قرآن و سنت، شریعت و سنت اور احکام شریعت و طریقت کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔